میری جو انسپریشن دین کی طرف آنے کی بنی اصلاً وہ اپنے خاندان اور اپنے اس مذہبی پس منظر سے زیادہ مولانا طارق جمیل صاحب تھے. اور مولانا طارق جمیل صاحب کی دعوت نے بہت ہی کم عمری میں شاید اس وقت 8 یا 9 سال کا ہوں گا جس وقت میں نے ان کے بیانات سننے شروع کیے. جدید پڑھا لکھا ذہن آتا ہے نا اس دینی روایتی فکر کی طرف، تو اس کی پہلی کوشش یہ ہوتی ہے کہ اس روایتی فکر کو اپنے جدید علم اور مطالعے سے بلینڈ کر کے دنیا میں ایک نئی پروڈکٹ بنا کے آپ دکھانے کی کوشش کریں. جو دنیا کو جانتا ہے اس کو یہ لگتا ہے کہ یہ مقدمہ آپ مسجد میں تو پیش کر سکتے ہیں اپنے طلباء کو مطمئن کرنے کے لیے، یہ عالمی ضمیر کو یہ کہہ کر آپ مطمئن نہیں کر سکتے. آپ اگر صرف اور صرف غامدی صاحب دیوبندی یا بریلوی پس منظر کے ہوتے تو لوگ کہتے کہ یار اللہ تعالیٰ نے تو اس فکر میں ایک اور مجدد پیدا کر دیا. یہ ہو رہا ہوتا ہے. شیطان تو اپنا کام کرتا ہے. کوئی کہے نا کہ بھئی یہ تو آپ نے بات غامدی صاحب کے رائے کے خلاف کر دی، تو اس کو ہم اس کی جڑ سے کاٹتے ہیں کہ یہ سوچ یہاں نہیں پیدا ہونی چاہیے. یہ ادارہ بنے جہاں سے غامدی صاحب پر تنقید کا آغاز ہو اور لوگ بتائیں کہ انہوں نے غلطی کیوں. مفتی عبدالرحیم صاحب نے جس طریقے کے تعلق کا اظہار کیا، ہم جیسے جو لوگ ہوتے ہیں ان کو سنبھالنا آسان کام نہیں ہوتا. انہوں نے 4-5 سال ہمیں اپنی آغوش میں رکھا اور ہمیں ان ساری چیزوں سے بچا کے رکھا، تربیت بھی کرتے رہے. وہ مفتی تقی عثمانی صاحب، ان کے ساتھ بھی ایک علم کا خاص تعلق تھا، ان سے میری ملاقات بھی ہوتی تھی. مولانا طارق جمیل صاحب، آج بھی میرا ان سے تعلق ہے، بات چیت ہوتی ہے، رابطہ ہوتا ہے. بہت ساری چیزوں میں وہ سراہتے بھی ہیں. میں یہ اس پہلو سے نہیں کہہ رہا کہ کل لوگ ان کے پاس جا کے ہمارے عقائد کی فہرست کر کے پوچھیں جی انہوں نے کہا تھا، نہیں، وہ انسان کی سطح کے اوپر کہ بھئی وہ مانتے ہیں کہ کچھ نہ کچھ کنٹریبیوشن ہوا ہے. غامدی صاحب کے پاس ایک بڑے بیوروکریٹ آئے پاکستان سے، تو انہوں نے کوئی بات کرتے ہوئے کہا، انہوں نے ایک دم سے کوئی جملہ کہا، انہوں نے کہا یہ مولوی جی جو ہمارے چندے پہ پل رہے ہوتے ہیں. تو ہم سب کو غصہ آ گیا، عام طور پہ نہیں آتا. اور علماء کے بارے میں میرا یہ کہنا ہے کہ سوسائٹی میں جس وقت آپ دین پریزنٹ کرتے ہیں، اگر آپ سوسائٹی کے بہترین دماغوں کو معاشی فراغت دے کے اس طرف نہیں لے کر آئیں گے تو جو لاٹ آپ کے پاس آئے گی وہ پھر دین کا مذاق بن کے سوسائٹی میں کھڑی ہو جائے گی. میں جس وقت وہاں پر گیا اور وہاں پہ غامدی صاحب کے ساتھ رہنے لگا تو خود ان کی صاحبزادی انہوں نے اس خواہش کا اظہار کیا کہ مجھے اس شخص میں دلچسپی محسوس ہوتی ہے. اور پھر اس کے بعد غامدی صاحب نے مجھ سے بھی بات کی. ان کی بیٹی کی بات کرنے کے بعد میں نے اپنے والدین سے بات کی. مطلب کیا کہتے ہیں آج دیکھیں ہم لوگ کیا کہتے ہیں، یار مولویوں کو کیا ہے، آج حرام ہے کل حلال ہو جائے گی ان کی. اور انہوں نے آ کر کہا کہ میں نے اسی جگہ سے فتویٰ لے کر اپنی بیوی کو محض اس لیے طلاق دی تھی کہ وہ ٹی وی دیکھتی تھی، اور آج آپ اتنے مزے کے ساتھ ٹی وی پہ آ کے بیٹھ گئے. تو ایک جگہ مذاق کر کے کہا، انہوں نے کہا بھائی اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے دی ہوتی نا تو ان سارے علماء میں سب سے لمبی میری ہوتی. السلام علیکم جی، حافظ احمد پوڈ کاسٹ پہ خوش آمدید. میں اس وقت ڈیلس میں موجود ہوں، امریکہ میں، اور ایک ایسی شخصیت کے ساتھ ہوں. میں آپ کو ایک حدیث پاک کا مفہوم بتاتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کو وہ بندہ یا وہ نوجوان زیادہ پسند ہے یا وہ انسان زیادہ پسند ہے جو جوانی میں عبادت گزار ہو، جوانی میں دین کا کام کرے. کیونکہ ہمارے ہاں کانسیپٹ یہ ہے کہ جب ہم بوڑھے ہوتے ہیں پھر تو ہم دین کے قریب ہو ہی جاتے ہیں. میرے ساتھ جو شخصیت موجود ہیں بالکل ینگ، انرجیٹک اور ماشاءاللہ ایک جذبہ اور دین کا کام کر رہے ہیں اتنے خوبصورت طریقے سے. آپ انہیں دیکھتے رہتے ہیں، جاوید غامدی صاحب کے ساتھ پروگرام کو ہوسٹ کرتے ہیں اور پوری دنیا میں پروگرام دیکھا جاتا ہے، پسند کیا جاتا ہے. تو میں نے سوچا کہ یہ تو سوال کرتے ہیں غامدی صاحب سے، تو آج ہم ان سے سوال کرتے ہیں کچھ ان کی ذاتی زندگی کے حوالے سے، ان کے کام کے حوالے سے، یہ کس طریقے سے اس طرف آئے، کس طریقے سے ان کو یہ شوق پیدا ہوا کہ مجھے دین کا کام کرنا چاہیے. میرے ساتھ موجود ہیں جناب حسن الیاس صاحب. حسن بھائی بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا. آپ کی عنایت، خوش آمدید. تھینک یو ویری مچ. حسن بھائی یہیں سے شروع کریں گے جو بات میں نے کی. ہمارے ہاں کانسیپٹ ہوتا ہے کہ بڑھاپے میں ہم دین کے قریب جاتے ہیں. آپ ماشاءاللہ نوجوانی میں اس طرف آئے، کس طریقے سے آپ کو یہ جذبہ پیدا ہوا، شوق کیسے پیدا ہوا کہ آپ کو دین کا کام کرنا ہے؟ ایک تو ہے دیندار ہونا، وہ ہم سبھی نماز پڑھ لیتے ہیں، ٹھیک ہے، روزہ رکھ لیتے ہیں. یہ آپ کے اندر شوق کب اور کہاں سے پیدا ہوا؟ دیکھیے، میں نے جس معاشرت میں شعور کی آنکھ کھولی وہاں ارد گرد جو لوگ تھے، میرے اعزاء اقربا، میرے والدین، میرے خاندان کے بزرگ، وہ سب کے سب معاشرے کے اندر دین کی دعوت و ارشاد اور اصلاح کا کام کر رہے تھے، بڑے علماء تھے. میرا تعلق برصغیر کے ایک مشہور و معروف علمی خانوادہ ہے جس کے چشم و چراغ مولانا بنوری ہیں، جنہوں نے آپ کے علم میں ہے بہت بڑا برصغیر کے اندر دین کی خدمت کی. مولانا انور شاہ کاشمیری کے وہ شاگرد تھے. اس طرح مولانا تحسین صاحب، ہمارے پھپھا ڈاکٹر عبدالرزاق اسکندر صاحب، اور پورا خاندان ہی دین کی دعوت سے. خود ہمارے دادا مولانا اسحاق الوی صاحب دیوبند کے فاضل تھے، ان کے والد صاحب اسماعیل جی. تو یہ سب کے سب جو لوگ تھے، جو خاندان تھا، وہ اصلاً علماء کا خاندان تھا. میرے والد تک بات آتے آتے تھوڑا سا تبدیلی آئی، اور وہ دنیا کے جو امور ہیں اور جو جدید تعلیم ہے اس کی طرف ان کا التفات ہوا، اگرچہ خود بھی بہت دیندار آدمی تھے. لیکن بچپن سے میں نے ایک ماحول دیکھا اور اس ماحول نے مجھ پر اثر بھی پیدا کیا. اگرچہ میرے گھر میں کوئی دوسرا آدمی میرے بہن بھائیوں میں اس فیلڈ میں نہیں ہے،
رشتہ دار ہیں سارے، والد نے سب کو جدید تعلیم دلوائی، لیکن میری جو انسپریشن دین کی طرف آنے کی بنی اصلاً وہ اپنے خاندان اور اپنے اس مذہبی پس منظر سے زیادہ مولانا طارق جمیل صاحب تھے۔ اور مولانا طارق جمیل صاحب کی دعوت نے بہت ہی کم عمری میں شاید اس وقت 8 یا 9 سال کا ہوں گا، جس وقت میں نے ان کے بیانات سننے شروع کیے اور ان کی جو مختلف تقاریر تھیں ان سے استفادہ کیا، اجتماعات میں جانا شروع کیا کراچی کے اندر، تو تبلیغ کے پس منظر سے میرے اندر یہ رمق پیدا ہوئی۔ اور چونکہ خاندان میں سب علماء ہی تھے تو اس نے پھر اس کو جلا بخشی، یعنی وہ افروزی ہوئی وہاں پہ۔ لیکن پھر مولانا سے ایک زمانے میں تعلق بھی رہا، ان کے ساتھ میں نے سفر بھی کیا اندرون سندھ کے اندر، مختلف جو دعوتی نوعیت کی چیزیں ہوتی ہیں، خود تبلیغی جماعت میں بھی وقت گزارا، تو اس سے پھر یہ احساس پیدا ہونے لگا کہ اب مجھے اپنے ہی جو آباء اور اسلاف ہیں ان کے طریقے پہ دین کی طرف آنا چاہیے۔ تو والد صاحب کا ایک بہت اصرار تھا کہ جب تک جدید تعلیم مکمل نہ ہو، براڈ بیس ایجوکیشن نہ ہو، تمہارا ورلڈ ویو نہ بنے، اس وقت تک تم دین کے بھی اچھے عالم نہیں بن سکتے۔ تو انہوں نے پوری کوشش کی، ہمیں زبانوں کا تعارف کرایا، دنیا کا تعارف کرایا، علوم کا تعارف کرایا۔ میں نے ICS کیا کمپیوٹر سائنسز میں، اور پھر اس کے بعد میں دین کی تعلیم کی طرف آیا۔ اور دین کی تعلیم میں بھی آنے کے لیے اپنا ادارہ موجود تھا، اپنے رشتہ دار موجود تھے، لیکن والد صاحب نے اور میں نے انتخاب جامعۃ الرشید کا کیا، اور میں جامعۃ الرشید میں 4 سال پڑھا۔ اس کے بعد میں اسلام آباد چلا گیا، 2 سال وہاں مختلف مدرسوں میں پڑھا، اور پھر غامدی صاحب کی فکر کی طرف التفات ہوا۔ اس سے کچھ ابتدائی طور پر جب تعارف ہوا، معذرت آپ کی بات کر لوں گا، تعلیم آپ نے پھر مکمل کی درس نظامی یا میں نے 6 سال پڑھی؟ اچھا 6 سال کی درس نظامی کی تعلیم پڑھی، اور اس تعلیم کے دوران اصل میں زندگی میں کچھ بڑے حوادث رونما ہوئے، اور مجھے کراچی بھی چھوڑ کے جانا پڑا، کیونکہ کراچی کے حالات اس طرح ہو گئے تھے کہ میں اپنے خیالات کی وجہ سے وہاں پر رہ نہیں سکتا تھا۔ اور پھر اسلام آباد میں نے 2 سال مزید پڑھا مدرسے میں، اور پھر جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ کچھ فکری اضطرابات تھے جس کی وجہ سے آپ سوال کریں گے تو آگے زیر بحث آ جائیں گے وہ کیا اضطرابات تھے۔ لیکن پھر میں 2010-11 میں غامدی صاحب کے پاس ملیشیا چلا گیا، اور وہاں پہ ایک یونیورسٹی ہے مدینہ یونیورسٹی کے نام سے، مدینہ یونیورسٹی کا ایک کیمپس تھا، وہاں میں نے پھر 4 سال مزید تعلیم حاصل کی۔ اور پھر کم و بیش پچھلے 15 سال سے میں غامدی صاحب کی جو موومنٹ ہے، تحریک ہے، ان کے ادارے ہیں، ان سے وابستہ ہوں، اور اپنے بھی علم و تحقیق کا کام کرتا رہتا ہوں۔ زبردست، بالکل میں ان سوالات کی طرف بھی آؤں گا، لیکن میرا یہاں پہ تھوڑا سا ایک، کیونکہ میں کافی حد تک آپ کی جو سوچ ہے اور جو فکر ہے اور جو آپ باتیں کر رہے ہیں، میں بھی کافی حد تک اس سے اتفاق کرتا ہوں، انہیں معاملات سے گزرا ہوں۔ میرا بھی اتنا بڑا تو نہیں، لیکن میرا بھی مذہبی بیک گراؤنڈ ہے۔ میرا سوال یہ ہے کہ آپ جس فیملی سے ہیں اس میں تو آپ زندگی بھر کچھ بھی نہ کرتے، تو آپ کے پاس تو کوئی پیسے کی کمی نہیں تھی، کچھ نہیں تھا، جس طرح ہمارے ہاں سسٹم ہے پاکستان میں، اگر ایک بڑا ہے، آپ اس کی فیملی میں آپ ایک چھوٹا سا مدرسہ بنائیں، اس کے بعد آپ امیر ہو جائیں، تو آپ نے وہ سب کچھ چھوڑ کے محنت والا کام کیوں کیا؟ دیکھیے، جو انسانی شعور ہے نا، اس کی پیاس زمین کی روٹی سے نہیں بھرتی، اس کے لیے آپ کو وہ آسمان کی روٹی بھی اس کو کھلانی پڑتی ہے۔ یہ بات ٹھیک ہے کہ جس وقت ہم نے اپنی مسندوں کو چھوڑا اور ایک طرح سے ملک سے چلے گئے، اپنے جو عزت تھے، اقربت تعلقات تھے، اور وہ ایک دوسری دنیا ہے، اگر آپ اس دنیا سے واقف ہیں، اور آپ مجھے لگتا ہے واقف ہیں، اس دنیا میں آپ گئے ہیں، تو وہ ایک دوسری دنیا ہوتی ہے، وہ ایک سلطنت کی طرح کام کرتی ہے۔ اس کے اندر آپ بادشاہوں کی طرح جیتے ہیں، پھر مناصب ہیں، پھر دنیا کے اندر ایک تعارف ہے، پھر ایک پاور اسٹرکچر کا آپ حصہ ہوتے ہیں، تو سوسائٹی سے بھی خراج وصول کرتے ہیں، تو وہ ایک دوسری دنیا ہے، یہ بات حقیقت ہے۔ مجھے جو پرابلم ہوئی وہ یہ تھا کہ میرا دین کی طرف آنے کی جو عرش تھی نا، وہ اپنے آباء کی روایت یا اپنے خاندان کی اس عادت سے نہیں پیدا ہوئی، وہ میرے شعور کے سفر سے پیدا ہوئی تھی۔ اور مجھے دین کا شعوری مطالعے پر جو آمادگی ہے وہ میرے ایک داخلی اضطراب نے کی تھی کہ بھئی اگر میرے دادا پردادا یہ پوری کی پوری امت اس سطح پہ دین کی خدمت کرتی رہی ہے، تو میں کیوں نہ جدید دنیا کو اس عہد میں، اس نئے عرف میں، اس نئے محاورے میں، اس نئے طرز استدلال اسلوب بیان میں دین کا تعارف کراؤں۔ تو وہ کچھ فکری بنیادوں پر دین کی طرف رجوع ہوا تھا۔ اگر وہ کوئی موروثی رجوع ہوتا تو وہ بات آپ کی بالکل ٹھیک ہے کہ وہ پھر نہ چھوڑنے کی نوبت آتی، کیونکہ بہت سارے لوگ ہیں، ہم یہ دیکھتے ہیں کچھ ان کو تھوڑے بہت فکری اشکالات بھی ہوں تب بھی اسی دنیا میں بیٹھے رہتے ہیں۔ دنیا تبدیل کرنا، میں آپ کو دلچسپ بتاؤں، جس وقت میں استراباد سے گزر رہا تھا تو میں نے ایک سفر کیا کراچی سے لے کر کشمیر تک کا، اور اس میں 20 بڑے علماء سے میں ملا، کیونکہ یہ کوئی آسان فیصلہ نہیں ہوتا کہ آپ اپنی ایک روایت میں کھڑے ہوئے ہوں اور اس روایت میں ایک ایسا شخص جس کے بارے میں یہ متفق علیہ ہو کہ بھئی وہ تو گمراہ ہے، اور آپ کی روایت جو ہے وہ 1400 سال کی ایک کڑیاں در کڑی اور سینہ در سینہ نسب میں جڑی ہوئی ہو،
تو یہ بالکل لوگ کہتے تھے کہ شاید باولا ہو گیا, بیوقوف ہو گیا, کوئی جادو ہو گیا اس کے اوپر, یہ کس طرح کے کام کر رہا ہے. تو میں نے پھر ایک سفر کیا اور میں نے اپنے جو فکری اضطرابات تھے وہ تمام بڑے علماء کی خدمت میں رکھے. اور مجھے یاد ہے کہ جب میں ان سب سے مل کے خاص جگہ پر پہنچا تو میری آخری ملاقات ڈاکٹر ظفر اسحاق انصاری صاحب سے ہوئی. بہت بڑے فاضل عالم تھے, مولانا مودودی کے اجل شاگردوں میں ان کا تعارف ہوتا ہے. تو میں نے ان کو اپنا حاصل مطالعہ اور ردات بتائی کہ یہ میرے اضطرابات ہیں, یہ روایتی فکر کے اندر کوئی جزوی اختلاف نہیں محسوس کرتا, بلکہ مجھے کچھ اصولوں پر, کچھ پرنسپل اپروچز پہ متبادل راہیں نظر آ رہی ہیں, تو کیا میں اندر رہ کر یہ کام کر سکتا ہوں؟ تو انہوں نے اپنی زندگی کا حاصل مجھے یہ بتایا. انہوں نے کہا کہ آپ اگر روایت سے جزوی اختلاف کرتے ہیں تو روایت آپ کو ٹھنڈے پیٹوں قبول کر لے گی, لیکن کہیں پر آپ نے اس اصولی نظام فکر پہ سوال اٹھا دیا تو پھر روایت آپ کو اگل کے پھینک دے گی. تو بس مجھے لگا کہ چند لمحوں کی یہ بات تھی جو مجھے سمجھ میں آئی, اور پھر میں نے اپنے طور پر تو وہ 4-5 سال برزخ کا دور ہے جس میں کچھ باتیں علماء کی ٹھیک لگتی تھیں, کچھ غامدی صاحب کے مکتب فکر کی, خود ان کا مطالعہ ہو رہا تھا, یہ بھی پورا ایک نظام فکر ہے, کوئی 10-15 ہزار ان کے صفحات ہیں, وہ ایک دن میں تو کوئی فاضل نہیں بن جاتا کسی فکر کا. تو برزخ کی زندگی کے بھی 4-5 سال گزرے, اس میں غامدی صاحب کے جو تلامذہ تھے پاکستان کے اندر, خود غام صاحب پاکستان سے جا چکے تھے ملیشیا, ان سے تعارف ہوا, ان کو کچھ پڑھانے کا سلسلہ ہوا. لیکن ایک وقت ایسا آیا کہ مجھے یہ محسوس ہوا کہ مجھے اپنے آپ کے ساتھ خیانت نہیں کرنی چاہیے. میں اگر چاہتا تو ایک دوسرے روپ کے اندر اپنی ہی روایت کا حصہ بن کے رہ سکتا تھا, اور مجھے یہ بھی پتہ ہے کہ اگر میں اس روایت میں ہوتا تو وہاں پر کیا قدر و منزلت ہوتی ہے جو ذہین نوجوانوں کو دی جاتی ہے. اور دیکھیں, اور آپ کو زندگی میں کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں, بالکل حقیقت ہے, سب کچھ بینک اکاؤنٹس بھی بھر جاتے ہیں, سب کچھ مل جاتا ہے, اور رسپیکٹ بھی ملتی ہے, مقام بھی ہوتا ہے. سوال میرا یہاں پہ یہ ہے کہ اب میں اس طرف آ رہا ہوں, وہ کون سے اشکال تھے, وہ کون سی باتیں تھیں جن کی وجہ سے آپ غامدی صاحب کے قریب ہوئے, اور وہ کون سے سوالات ہیں؟ کیونکہ میں آپ کو بتاؤں, کچھ عرصہ پہلے میں نے ایک پوڈ کاسٹ میں ایسا گیسٹ کیا, وہاں پہ میں نے صرف اپنا ایکسپیرینس شیئر کیا کہ میں جب مدرسے میں پڑھتا تھا تو اتنی مار پڑتی تھی, اتنا یہ وہ. اس ایکسپیرینس شیئر کرنے پہ میرے گھر کے باہر بندے آ گئے کہ تم نے لوگوں کو کیوں بتایا کہ مدارس میں یہ ہوتا ہے, اور ایونچولی مجھے ہاتھ چھوڑ کے معافی مانگنی پڑی جا کے. میں نے کہا بھائی میں معافی مانگتا ہوں, میری جان چھوڑ دیں. اس معاشرے کے اندر جہاں پہ آپ کو یہ بتانے پہ لوگ آپ کے ارد گرد آ جائیں, وہاں پہ آپ اتنا بڑا اختلاف لے کے, اتنے بڑے سوال لے کے کیسے زندگی گزار سکتے ہیں؟ اچھا, ابتدا میں چونکہ جس وقت ایک جدید پڑھا لکھا ذہن آتا ہے نا اس دینی روایتی فکر کی طرف, تو اس کی پہلی کوشش یہ ہوتی ہے کہ اس روایتی فکر کو اپنے جدید علم اور مطالعے سے بلینڈ کر کے دنیا میں ایک نئی پروڈکٹ بنا کے اب دکھانے کی کوشش کریں. ہم بھی جب یہاں پر آئے, ہم نے ابتدا میں جب فقہ پڑھنی شروع کی یا باقی علوم پڑھنے شروع کیے, تو خواہش اور کوشش یہ تھی کہ ان کو جدید دنیا کے ڈکشن اور یونرا کے اندر دنیا تک پہنچائیں اور بتائیں کہ یہ دین کا علم دیکھو آج بھی ریلیونٹ ہے, یہی وہ نظام دیتا ہے, یہی وہ حقیقت دیتا ہے جس کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا. تو ایک طرف یہ عمل داخل میں شروع ہو رہا ہوتا ہے, ان علوم کو اپنی جو آپ ورلڈ ویو بنا کے آئے ہوئے ہوتے ہیں اس کے ساتھ بلینڈ کرنے کا. وہاں پر آپ کو کچھ پریکٹیکل الجھنیں سامنے آنا شروع ہو جاتی ہیں کہ یار بات بنائے نہیں بن رہی. میں آپ کو چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. اس زمانے کے اندر جس وقت ہم نے اس سفر کا آغاز کیا, پاکستان میں تحریک طالبان کا ایک طرح کا حلہ انہوں نے بولا ہوا تھا, کچھ تو خون کا بازار گرم تھا, سوات آپریشن اس زمانے میں ہو رہا تھا. تو جو مذہبی فکر ہے ہماری, جس کو ہم بلینڈ کر کے خوشنما بنا کر پیش کرنا چاہتے ہیں, اس کی ایک بڑی وائلڈ اور کروڈ صورت میں اس کے کچھ نتائج سامنے آنا شروع ہو گئے. اچھا, جب ان کا مطالعہ کیا تو اندازہ یہ ہوا کہ ان کی پوری جو استدلال کی بنا ہے وہ تو اصل میں انہی علوم کے اوپر رکھی گئی ہے جو علوم ہم پڑھا رہے ہیں. اچھا, ان لوگوں سے براہ راست مجھے ملنے کا اتفاق ہوا, ان کے ساتھ وقت گزارنے کا اتفاق ہوا, جو کہ اپنی خاندانی منصبی حیثیت سے لوگ ملتے تھے, مشکل نہیں تھا. تو اندازہ یہ ہوا, اور ایک دن نہیں مہینوں کے مکالمے ہوئے ان جہادی تحریکوں کے جو بڑے سربراہان تھے ان سے, اسی طریقے سے جو عملی کام کر رہے ہیں ان سے, خود ہمارے علماء سے جس وقت ہم بیٹھتے تھے کہ بھئی یہ تو ہمارا نیریٹو پیش کر رہے ہیں اور یہ تو ہماری کتابوں میں لکھا ہوا ہے, تو یہ اگر لکھا ہوا ہے تو پھر اس کا مطلب تو یہ کہ ہمیں ان کا ساتھ دینا چاہیے. اور وہ بھی یہی مطالبہ کر رہے ہیں کہ بھئی یہ تو آپ نے ہمیں پڑھایا تھا جو ہم کر رہے ہیں, تو ہم کس دوئی میں کھڑے ہوئے ہیں. تو وہاں پر جو جوابات سامنے آتے تھے وہ جوابات کسی متوسط درجے کی, اوسط درجے کی ذہنیت رکھنے والے آدمی کو بھی مطمئن نہیں کر سکتے. اور مثال کے طور پہ ایک بڑا مشہور جملہ کہا جاتا تھا کہ دیکھیے باتیں سب ٹھیک ہیں, لیکن یہ جو وقت ہے نا یہ غلبہ دین کا نہیں ہے, یہ بقائے دین کا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا جو پرنسپل نیریٹو ہے وہ تو وہی ہے جو طالبان پیش کر رہے ہیں,
وہ تو وہی ہے جو القاعدہ پیش کر رہی ہے کہ بھئی دنیا میں حق حکومت آپ کے پاس ہوگا، غیر مسلموں کو حق نہیں ہے، وہ جزیہ بن کے باج گزار بن کے رہیں گے، اور عالمی خلافت کا انعقاد ہوگا، اور ملکوں کے قوانین غیر اسلامی ہیں، اور یہ ساری چیزیں. تو پھر اس کو آپ بیان کریں. تو وہ وہاں پر کیا کہتے تھے کہ بھئی یہ حکمت عملی کا، تدبیر کا اختلاف ہے ہمارا طالبان سے، اصول میں کوئی اختلاف نہیں ہے. تو اس سے ایک ایسے ذہن کو، ایک ایسے نوجوان کو کہ جو دنیا کو جانتا ہے، اس کو یہ لگتا ہے کہ یہ مقدمہ آپ مسجد میں تو پیش کر سکتے ہیں اپنے طلبہ کو مطمئن کرنے کے لیے، یہ عالمی ضمیر کو یہ کہہ کر آپ مطمئن نہیں کر سکتے. یہ میں نے صرف ایک چیز بتائی. پھر اس اپروچ کے جب اپنے اندر اترتے ہیں، بھئی اس کی بناء استدلال کیا ہے، جب آپ کیسے اس نتیجے تک پہنچے، تو ہر جگہ جہاں پر یہ آپ کو میں اپنی زندگی کا حاصل بتا رہا ہوں، جس جگہ پر جا کر استدلال خاموش ہوتا تھا، وہاں پر ایک ہی دلیل ہوتی ہے کہ اس پہ اجماع ہے. اب اجماع کا مطلب یہ ہے کہ بھئی وہاں پر میری کریڈیبلٹی زیر پیسہ کہ تم آج پیدا ہوئے، تمہیں علم نہیں ہے، تم کون ہوتے ہو سوال. دیکھو امت کے اتنے بڑے بڑے اذان، 1400 سال کا متفق علیہ ذخیرہ، یہ ایک بات کر رہا ہے اور تم اس سے اختلاف کر رہے ہو. تو وہ اجماع سے انحراف کی وعیدیں سننی پڑ جاتی تھی. تو استدلال پہ کمیونیکیشن نہیں ہو پاتی تھی. پھر قرآن مجید کو جو حیثیت دی جاتی ہے اس علم میں، جو ان کو سمجھنے کے اصول ہیں، جو سنت کو سمجھنے کے اصول ہیں، یہ سب ایک جگہ پہ. یہاں پر یہ علم کے داخلی مسائل تھے. یہاں سے اٹھ کے ذرا مدرسے کے دروازے سے باہر نکلے تو وہاں پر ایک دوسری دنیا کھڑی ہوئی ہے. بالکل وہ دنیا آپ کو عقل، منطق، الہات، فلسفہ، تاریخ، بگ ہسٹری، ان چیزوں کے اوپر، مذہب کے اوپر ایک پورا کا پورا اشکال کا سلسلہ لے کے کھڑی ہوئی ہے. تو اب آپ کے پاس وہ نیریٹو ہی نہیں ہے جس سے آپ گفتگو کر سکیں. آپ گفتگو کرتے ہیں فتوے کی زبان میں، ورڈک کی زبان میں، بھئی یہ سب گمراہ ہو گئے. تو جو زمانہ کی تبدیلی تھی، میں نے اس کو محسوس کیا. میں نے کہا اس زمانے میں، یہ آج سے شاید 40-50 سال پہلے، 20-30 سال پہلے بھی یہ نیریٹو چل سکتا تھا. اگر آپ دیانتداری سے اس نیریٹو کو سوسائٹی میں پیش کرنے کی جگہ پہ آ جائیں تو آپ کو یہ کہنا پڑے گا کہ مذہبی فکر، مذہب نہیں، مذہب بالکل سالڈ قرآن و سنت کی صورت، مذہب کی انڈرسٹینڈنگ، اس کے اندر ایک کمی واقع ہو چکی ہے. اس کو ریوزٹ ہونا چاہیے، ریوائز ہونا چاہیے. اور ہماری جو امت کی علمی روایت تھی وہ اس قدر جمود کا شکار بھی نہیں تھی. اور یہ بھی محسوس ہوا اس ماحول میں رہتے ہوئے کہ جو علمی روایت ہے، جس طرح غور و فکر کا آغاز ہوا، خود اس سے تہذیبی رپچر اور انقطاع ہو چکا ہے. یعنی اگر آپ وہی بات، مجھے یاد ہے ایک دفعہ ایک زمانے میں بڑے ہمارے مناظرے ہوتے تھے اپنے ہی فرقے کے، اپنے دوستوں سے، علماء سے. تو ایک زمانے میں بھی کسی موضوع پہ بحث ہوئی تو میں نے ان کو کہا کہ میں آپ کو اس کی دلیل بتاؤں گا، کل میں مطالعہ کرتا ہوں. تو اگلے دن ہم جب ان کے پاس بیٹھے تو میں نے ایک عبارت ان کو پڑھ کے سنائی، اور میں نے کہا کہ یہ دیکھیے، یہ جو میں بات کل کر رہا تھا اس کی تائید میں مولانا تھانوی نے بھی یہی لکھا ہے. تو وہ میرے سامنے شخص بیٹھا ہوا تھا، اس نے کہا سبحان اللہ، حضرت نے تو قلم توڑ دیا، بھئی کیا بات ہے، یہ بات تو آج ایسے واضح ہوئی ہے. یہ ہے یا وہ بالکل مطمئن ہو گیا. تو میں نے کہا مولانا تھانوی کی عبارت نہیں تھی، یہ مولانا اصلاحی کی عبارت تھی. تو یعنی وہ ذہن میں بس شخصیت ہے کہ اس شخصیت نے جو کہہ دیا وہ ٹھیک ہے، دوسرے نے کہا تو غلط. وہ ہمارے اگر اپنے ہوں تو پھر اس کے بعد آپ جو علم کا نقطہ پیدا کریں، مثلا غامدی صاحب ہے نا آج، مثلا یہ غامدی صاحب اس وقت، آپ اپنے پرائے سب اس بات کو مانتے ہیں کہ جدید دنیا کا جو پڑھا لکھا ذہن ہے، اس کے جو مذہبی اضطرابات ہیں، وہ اس کو جس سطح پہ دور کرتے ہیں، علماء کو اندازہ ہے، بہت اچھے طریقے سے کلیئر کرتے ہیں، اس کے اس میں کوئی دوسری رائے نہیں. اب اگر صرف اور صرف غامدی صاحب دیوبندی یا بریلوی پس منظر کے ہوتے تو لوگ کہتے کہ یار اللہ تعالیٰ نے تو اس فکر میں ایک اور مجدد پیدا کر دیا. یہ ہو رہا ہوتا. ابھی میں کل پرسوں پڑھ رہا تھا کہ کسی نے، غامدی صاحب شاعری بھی کرتے ہیں. دیکھیے یہ انسانی نفسیات کا ایک بڑا اچھا موضوع ہے. شاعری بھی کرتے تھے ایک زمانے میں، ان کا ایک دیوان بھی ہے خیال و خامہ کے عنوان سے. تو ایک صاحب نے، ایک ایسا شخص جو ہماری مذہبی فکر سے اتفاق نہیں کرتا، اس نے ایک تنقید لکھی اور کہا کہ جو غامدی صاحب شعر و ادب کی باتیں کرتے ہیں، یہ تو اقبال کی نقالی اور سرکہ ہے، اقبال کی زمین میں یہ باتیں کر رہے ہیں، اور اقبال نے جو جوش اور جذبہ پیدا کیا تھا اس کو مان کرنے کے، لیکن ان کا تو کچھ اپنا نہیں، اصل نہیں ہے. اس کو تھوڑی دیر کے لیے پلٹ کے غامدی صاحب کو جا کر بٹھا دیں کسی مسئلہ کی شناخت میں، کسی تہذیبی پس منظر میں، تو آپ کو پتا تبصرہ کیا ہوگا کہ اقبال مرنے کے بعد آج پھر زندہ ہو گیا. اور کیا بات ہے. اور اقبال نے جو مضامین جذبے اور جوش اور ولولے کی سطح پہ کیے تھے، اس کو ایک شخص نے فکر کی سطح پہ اجاگر کر دیا. تو دنیا بدل جائے گی. خود غامدی صاحب کے بارے میں جس زمانے میں انہوں نے اطلاقی کام نہیں کیا تھا، اصولی کام تھی، تو علماء کی ملاقاتیں بھی ہوتی تھی. وہ جامعہ اشرفیہ تشریف لے جاتے تھے ایک زمانے میں، اور وہاں پہ کبھی کبھی لوگوں کے سامنے بٹھا کر کوئی اشکالات ہیں، علماء کہتے تھے جواب دیں، تو وہ ماتھا چوم لیتے تھے، یار کمال کر دیا نوجوان نے، یہ تو بات ہم کر نہیں سکتے تھے. لیکن جیسے ہی وہ تصویر بنتی ہوئی نظر آتی ہے تو اس تصویر کا جو تباہش ہے، میں آج بھی جب جاتا ہوں، اور اس میں ویسے کمی آئی ہے، مجھے اندازہ ہوا ہے علماء کو اپنی غلطی کا احساس ہو رہا ہے. اور میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ ہر نیا کام 2-3 مراحل سے گزرتا ہے. پہلا مرحلہ ہوتا ہے نفرت،
فتوی بازی کا، لیبلنگ کا، یہ بتانے کا یہ مغرب کے ایجنٹ ہیں، یہ فلاں ہیں، یہ معتزلی فکر آ گئی، یہ جھاگ کی طرح مٹ جائے گی، اور بھی آئے ہیں ماضی میں وہ۔ دوسرا مرحلہ ہوتا ہے اپلائیڈ تنقیدی مطالعے کا، جس میں آپ کہیں امام صاحب نے دیکھو یہ بھی غلط کر دیا، یہ بھی غلط ہوتا ہے، اس فہرستیں بنائیں آپ گمراہی کی، وہ سب کریں۔ اس مرحلے پر آ کے علماء کو اندازہ ہوتا ہے کہ وہ پہلی فلٹر سے معاملہ ٹیکل نہیں ہو رہا، تنقید کرنی پڑے گی۔ اور پھر تیسرا نقطہ آتا ہے کہ جہاں پر اطلاقات میں اتفاقات شروع ہو جاتے ہیں، اور پھر چوتھا مرحلہ بھی آتا ہے، اس میں تھوڑا ٹائم لگتا ہے، آج کل شاید یہ جدید میڈیا کی وجہ سے جلدی ہو جائے۔ وہ پھر چوتھے مرحلے میں، یہ ماضی میں آپ سب کو پلٹ کے دیکھ لیں، سب علماء کے، وہ چوتھے مرحلے میں وہ آپ کی امت کے اکابرین کی فہرست میں شامل ہونا شروع ہو جاتے ہیں، 2-3 نسلیں گزرتی ہیں۔ تو ہم بھی اسی اس وقت تیسرے اور چوتھے مرحلے کے درمیان میں ہیں۔ علماء میں اب تھوڑی بہتری آئی ہے، سنجیدگی آئی ہے، ان کو بھی اندازہ ہوا ہے کہ یہ ایک پورا منظم نظام فکر ہے۔ یہ ایسا نہیں ہے کہ کوئی پروفیسر لیول کا آدمی ریٹائرمنٹ کے بعد اٹھ کے تفسیر قرآن لکھنے کے لیے بیٹھ گیا ہے۔ ایک شخص کا علم، اس کا کردار اور اس کی دیانت یہ لوگوں کے سامنے ہے، اور اس نے بغیر کسی خارجی سپورٹ کے اپنے آپ کو اپنے استدلال کی بنیاد پہ منوا لیا ہے۔ اور ان کے تو غامدی صاحب سے آپ انشاءاللہ ملاقات کریں گے، اندازہ ہوگا ان کے تو یہ عرض بھی نہیں ہے کہ میں منواؤں، یعنی وہ تو اپنی بات اپنی اسٹڈی میں بیٹھ کے سیکھتے ہیں، سمجھتے ہیں اپنے لیے۔ ہم جیسے طلبہ جو ان کی فکر سے تحریک سے قریب آتے ہیں، پوچھتے ہیں تو اس کا ابلاغ بھی ہو جاتا ہے۔ وہاں تو یہ ابلاغ بھی نہیں ہے کہ بھئی میں دنیا تک پہنچا کر کوئی اپنا نقطہ نظر اسٹیبلش کر دوں، اس طرح کی چیز، وہ بالکل دوسری دنیا کے لوگ ہیں۔ تو مجھے لگتا ہے علماء کو بہت جلد اس کا احساس ہوگا، جتنا جلد احساس ہوگا اتنی جلدی ہماری نوجوان نسل کا فائدہ ہے۔ جتنا جلدی احساس ہوگا اتنی، دیکھیں نوجوان نسل ہماری جو ہے وہ الہاد کی طرف جا رہی ہے، وہ دین سے دور ہو رہی ہے، اور ہم ابھی اس میں پڑے ہوئے ہیں کہ بھئی اگر تم دیوبندی ہو تو تم جنت میں جاؤ گے، بریلوی ہو تو جاؤ گے، شیعہ ہو تو جاؤ گے، اہل حدیث ہو تو جاؤ گے۔ ان سوچوں سے ہمیں نکلنا ہوگا۔ اگر میں آپ سے سوال کروں، آپ کا فرقہ کون سا ہے؟ دیکھیے، میں تو اپنے آپ کو اپنی شناخت کے لحاظ سے وہ کہتا ہوں جو قرآن مجید نے قرار دیا۔ ہم سب مسلمان ہیں، ٹھیک ہے، مسلمان ہماری شناخت ہے، اول مسلمان آخر مسلمان۔ قرآن مجید نے اس وقت اگر یہ بات عام طور پہ آپ کریں تو لوگوں کے لیے بڑا توحش کی باعث بنتی ہے کہ بھائی یہ سب اسلام کے فرقے ہیں، جو پیچھے کے لوگ ہیں، یہودی بھی مسیحی بھی، وہ کہیں گے عجیب ہے آپ نے اسلام میں ان کو داخل کر دیا۔ قرآن مجید کو اصرار ہے کہ دین شروع سے لے کے آخر تک صرف ایک ہے، وہ اسلام ہے۔ اور یہ جو تم نے اپنا نام رکھ لیا یہودی اور نصرانی، میں بتاتا ہوں جس شخصیت کے ساتھ تم اپنے تعلق کا اظہار کر رہے ہو، امام الرسول، وہ نہ یہودی تھا نہ نصرانی تھا، وہ مسلم تھا۔ اور من قبلی وفی ھذا، ہمیشہ مسلمان رہنا ہے ہم نے۔ تو ہماری ایک ہی شناخت ہے، اسلام، مسلمان۔ اس کے بعد دین کا علمی مطالعہ آپ کرتے ہیں۔ اگر آپ اختصاص کی تعلیم میں جاتے ہیں، دین کے اسکالر بننا چاہتے ہیں، وہاں پر منہاج ہیں، میتھڈولوجیز ہیں۔ مثلا ہمارے ایک صوفی منہاج ہے، ایک سلفی منہاج ہے، ایک فقہی منہاج ہے۔ اس کے مقابل میں ایک چوتھا منہاج فکر ہے، جس کو آپ دبستان شبلی کے اکابر علماء کی آراء سے تعبیر کریں، فکر فراہی سے موسوم کریں، غامدی صاحب کی اپلائیڈ، یہ ایک پورا کا پورا ہولسٹک منہاج ہے، میتھڈولوجی ہے، علم کی ایپسٹمولوجی ہے۔ تو میں اپنے یقین میں، اپنے دینی فہم میں اس منہاج کو درست سمجھتا ہوں بوجوہ علل، اور اس وقت تک درست سمجھتا ہوں جب تک مجھ پہ میری غلطی واضح نہیں ہو سکتی۔ یہ منہاج کوئی خدا کی طرف سے نہیں ہے، انسانوں کا فہم ہے، اس میں غلطی کا 100% امکان ہے۔ نہ ہم غامدی صاحب کی عصمت پر ایمان لاتے ہیں، نہ مولانا فراہی کے معصوم ہونے کو مانتے ہیں، ان اکابر کی آراء سے اختلاف بھی کرتے ہیں۔ اور آپ کو ایک اور دلچسپ پہلو کی بات بتاؤں، خود ہمارے اس نظم میں شامل ہونے کے لیے اگر آپ غامدی سینٹر یا المورد کا حصہ بننا چاہتے ہیں تو وہ ایک پرنسپلڈ اپروچ ہے اصول و مبادی کی، جو بنیادی چیزیں ہیں، قرآن مجید یہ ہے، سنت یہ، حدیث یہ ہے۔ اس کے علاوہ آپ ہمارے علماء پر آ کر تنقید کرنا چاہتے ہیں، تب بھی آپ اس فکر کی تحریک کا حصہ بن سکتے ہیں۔ اس میں یہ شرط ہی نہیں ہے کہ آپ غامدی صاحب کی تمام افکار پر، آراء پر ایمان لائیں گے اور کہیں گے کہ بھئی اس کی ہم نے تقلید کرنی ہے۔ ہمارا ادارہ اس وقت دنیا کی، میں یہ کہہ سکتا ہوں پورے اعتماد سے، کیونکہ میں کوئی ان لوگوں کے فرقے سے نہیں پیدا ہوا، میں تو ایک نیوٹرل آدمی تھا نا، باہر سے آیا، اور اس فکر کے ساتھ مجھے آج بھی اگر یہاں پر اور محسوس ہوتی ہے کبھی کبھی، تو اس کو ہم اس کی جڑ سے کاٹ دیتے ہیں۔ جب کبھی کوئی پرانا غامدی صاحب کا چاہنے والا، ادارے بن جاتے ہیں، بیوروکریسیاں بن جاتی ہیں، ہر جگہ پر وہ شیطان تو اپنا کام کرتا ہے، کوئی کہے نا کہ بھئی یہ تو آپ نے بات غامدی صاحب کے رائے کے خلاف کر دی، تو اس کو ہم اس کی جڑ سے کاٹتے ہیں کہ یہ سوچ یہاں نہیں پیدا ہونی چاہیے۔ یہ ادارہ بنے جہاں سے غامدی صاحب پر تنقید کا آغاز ہو اور لوگ بتائیں کہ انہوں نے غلطی کی۔ کیونکہ غامدی صاحب ہی میرے خیال میں، جہاں تک میرا نالج ہے، وہ پہلی ایسی بڑی علمی شخصیت ہے جنہوں نے کھل کے سوال کرنے کی اجازت دی۔
کہ جو تمہارے دماغ میں آ رہا ہے تم پوچھو، اور ایسے ایسے سوال کہ جو آپ ہمارے اگر وہ جو ٹریڈیشنل ایک سسٹم ہے وہاں پہ جا کے پوچھے تو شاید آپ کو مرتد قرار دے کے تو آپ کی ڈیڈ باڈی باہر نکال دی جائے کہ تم تو کافر ہو گئے ہو۔ جب آپ نے یہ کیا، اختلاف کیا، یا آپ نے غامدی صاحب کی سوچ کو اپنایا اور اس طرف آئے، فیملی پریشر کو کیسے ہینڈل کیا؟ کیا کسی نے بیک آؤٹ کیا؟ یہ تو کہا ہوگا گمراہ ہو گئے تم جہنم میں جاؤ گے، تمہارا کیا بنے گا؟ میرا بھی کیونکہ فیملی بیک گراؤنڈ مذہبی بیک گراؤنڈ ہے، میرے والد صاحب عالم دین ہے اور وہ ماشاءاللہ کافی ماڈرن ہیں، ان چیزوں کو سمجھتے ہیں، کرتے ہیں۔ لیکن اگر کبھی ایسا ہوا نا، کچھ علماء، کیونکہ ظاہر علماء سے ملنا جلنا ہوتا ہے، گھر پہ آتے ہیں بیٹھتے ہیں، اور میں کوئی ایسا سوال کر دوں تو وہ جواب نہیں دیتے، بتاتے ہیں تم گمراہ ہو رہے ہو، تم پٹڑی سے اتر رہے ہو، تو بس تمہارے لیے دعا کی جا سکتی ہے۔ جی، آپ نے کیسے ہینڈل کیا؟ اس میں دو چیزیں ہیں جنہوں نے مجھے کافی بچا کے رکھا۔ ایک چیز تو تھی میرے والد صاحب کی معاشی پوزیشن۔ میرے والد صاحب معاشی طور پہ مستحکم آدمی تھے، اور ان کا یہ پورا کا پورا جو تعلق تھا سودہ حالی کا، وہ دنیاوی امور سے جڑا ہوا تھا۔ انہوں نے 70s کے اندر ماسٹرز کیا ٹیکسٹائل کے اندر، پھر وہ یہ جو جدید کارپوریٹ سیکٹر ہے اس کے اندر آئے اور ایک بہت اعلیٰ عہدے پر وہ رہے۔ تو اگر آپ معاشی طور پہ خود مختار ہیں اور آپ کی سماجی حیثیت جو عام طور پہ لوگ دیکھتے ہیں ان سے بلند ہے، تو اتنا آسان نہیں ہوتا کہ ہر کوئی اٹھ کے پتھر مارے آپ کو، وہ آپ کو بہت بچاتی ہے۔ یہ دنیا کی حقیقت ہے۔ بالکل۔ اور اسی طریقے سے جو آپ کا فکری پس منظر ہوتا ہے نا، آپ جن بزرگوں سے آپ کی نسبت ہے، جن جگہوں پہ آپ اٹھتے بیٹھتے ہیں، اگرچہ ابتدا میں جس طرح کی ہمارے اندر ایک طرح کی جس کو آپ کہتے ہیں رد عمل کی کیفیت بھی انسانوں میں پیدا ہوتی ہے، بہت آگے بڑھ کے ہم نے ان چیزوں کو کیا تو اس کی قیمت بھی بھگتی۔ کراچی کے اندر مجھے اس طرح کہ میں نے عرض کیا، اس کی میں تفصیلات میں نہیں جانا چاہتا، لیکن بڑی مشکل ہوئی اور مجھے کراچی شہر چھوڑنا پڑا، اور وہاں پر کچھ لوگ اس جگہ پر پہنچ چکے تھے کہ خون کے پیاسے ہو گئے تھے۔ تو اس کے باوجود میرے والد صاحب کی مجھے بہت سپورٹ رہی، اور ان کی سپورٹ نے مجھے پاورجا رکھا، معاشی سپورٹ بھی رہی اور مورل سپورٹ بھی رہی۔ تاہم ابتدا میں خاندان، رشتہ دار، اعزاء، اقربا، ان کو بھی میں کوئی دوش نہیں دیتا، وہ چونکہ ایک خاص فکر کے ساتھ مناسبت رکھتے ہیں تو ان کا ایک رد عمل سامنے آیا۔ اس سب کے باوجود جو بڑے لوگ تھے جیسے جن سے میرا تعلق تھا، ظاہری بات ہے میرا مذہبیت میں متوسط یا عام علماء سے اتنا تعلق نہیں تھا، ان بڑے علماء نے، یہ حقیقت ہے لوگوں کا عام طور پہ تصور بنا ہوتا ہے، انہوں نے کبھی بھی نہیں دھتکارا اور انہوں نے اکوموڈیٹ کیا اس کو۔ یہ مطلب یہ کبھی کبھی میں پیچھے مڑ کے دیکھتا ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ کچھ ہم نے ہی کچھ آگے بڑھ کے اپنے آپ کو آزاد کر لیا تھا، ورنہ ان لوگوں نے بڑی محبت سے گلے سے لگائے رکھا آخر تک۔ اس میں نام لینا چاہوں گا مفتی عبدالرحیم صاحب کا، اور مفتی عبدالرحیم صاحب نے جس طریقے کے تعلق کا اظہار کیا، ہم جیسے جو لوگ ہوتے ہیں ان کو سنبھالنا آسان کام نہیں ہوتا۔ انہوں نے 4-5 سال ہمیں اپنی آغوش میں رکھا اور ہمیں ان ساری چیزوں سے بچا کے رکھا، تربیت بھی کرتے رہے۔ وہ تھوڑا سا ہمیں کچھ کہتے تھے آپ اس طرف آئے، کچھ خود بھی آتے تھے تھوڑا بہت، خود ان کی آپ نے دیکھا ہوگا فکر میں بڑا ارتقاء اور تبدیلی آئی ہے۔ بڑی ملاقاتیں ہیں اور میں بڑا خوش ہوتا ہوں، میں اس سوچ کے ساتھ میں آپ لوگوں کے پاس آیا ہوں اور میں اس طرح علماء کو کرتا ہوں، میں ان علماء کو پسند کرتا ہوں جو ایٹ لیسٹ ماڈرنزم کو ایکسیپٹ تو کریں نا، یہ مانے کہ بھائی اب دنیا جدید ہے، اب ہمیں جدید مسائل کے حوالے سے بات چیت کرنی۔ آپ کا ماشاءاللہ میں نے سسٹم دیکھا، یہ پورا آپ کو اسٹوڈیو سارا وزٹ کیا، تو اسلام اب وہ غربت کے زمانے کا نام نہیں ہے کہ آپ بس آپ کے ذہن میں ایک بات ہے آپ نے وہی کرتے رہنا۔ تو مفتی عبدالرحیم صاحب سے میری ملٹیپل ملاقاتیں، بڑی تفصیلی، بڑی اچھی گپ شپ۔ مجھے ان کی بڑی خوبیوں میں خوبی یہ بھی لگتی ہے کہ عمر کا ڈفرینس دیکھیں اور ان کا مقام و مرتبہ دیکھیں، اس کے باوجود لطیفہ سناتے بھی ہیں، لطیفہ سن بھی لیتے ہیں۔ ہمارے ہاں تو علماء میں اور عوام میں گیپ ہی اتنا ہے کہ آپ ان کی ہیبت اتنی ہوتی ہے آپ ان سے باتیں نہیں کر سکتے۔ بالکل ایسے ہی، اور یہی معاملہ، بلکہ میں نے ایک مضمون لکھا تھا، ایک سیریز ہے ہمارے دینی مدارس چند خوشگوار پہلو، لوگ اس کو سنیں تو اندازہ ہوگا کہ جو جدید دینی مدارس بنے ہیں اس عہد کے اندر، ان کا وہ ماحول نہیں ہے جو قصے کہانیاں ہمیں تشدد کی اور اس طرح کی سکھائی جاتی تھی۔ وہ علم کی غلطی ہے، فکر کا ایک زاویہ نظر کا اختلاف ہے، لیکن ان کے ہاں بھی بڑی وسعت ہے، بڑی خوشگمانی کے امکانات پیدا ہوتے ہیں جب آپ ان سے ملتے ہیں، اور کافی اصلاح اور خیر اور دعوت کا کام وہ کر رہے ہیں۔ یعنی انسان کی صرف ضرورت فکر نہیں ہوتی، عمل بھی ہوتی ہے نا، تو عملی ضروریات جو دینی تقاضے ہیں وہ سب یہی مدرسے پورے کر رہے ہیں۔ تو مولانا، میں نے مفتی عبدالرحیم صاحب کا نام لیا، مفتی تقی عثمانی صاحب، ان کے ساتھ بھی ایک علم کا خاص تعلق تھا، ان سے میل ملاقات بھی ہوتی تھی، اور ان کا یہ بڑا پن تھا کہ کبھی انہوں نے اس طرح کے معاملوں میں اس سطح پر نہیں اترے جس سطح پہ ایک بہت ہی متوسط عام لوگ، جذباتی لوگ اتر جاتے ہیں۔ اور سب سے بڑھ کے مولانا طارق جمیل صاحب، آج بھی میرا ان سے تعلق ہے، بات چیت ہوتی ہے، رابطہ ہوتا ہے، بہت ساری چیزوں میں وہ سراہتے بھی ہیں۔ میں یہ اس پہلو سے نہیں کہہ رہا کہ کل لوگ ان کے پاس جا کے ہمارے عقائد کی فہرست کر کے پوچھیں جی انہوں نے کہا تھا، نہیں، وہ انسان کی سطح کے اوپر کہ بھئی وہ مانتے ہیں کہ کچھ نہ کچھ کنٹریبیوشن ہوا ہے، اور علمی فکری معاملات میں وسعت
رکھنی چاہیے، اس کے اندر اتنی دقیانوسی نہیں ہونی چاہیے جو خود آپ کے مذہبی فریم ورک میں پوری نہ اتر سکے۔ بالکل، میرے بھی کیونکہ مولانا صاحب سے ماشاءاللہ بڑا اچھا تعلق ہے، ملٹیپل پوڈ کاسٹ بھی کر چکا ہوں، ویسے بھی آنا جانا رہتا ہے، ملاقات رہتی ہے، مجھے ان کی یہی چیز سب سے زیادہ پسند ہے کہ وہ فتوے نہیں لگاتے، اور ان کے پاس بیٹھ کے آپ اپنے آپ کو چھوٹا محسوس نہیں کرتے، وہ آپ کے لیول پہ آ کے بات کرتے ہیں، بچہ ان کے ساتھ بیٹھے گا وہ بچے کے لیول پہ آ کے بات کریں گے، تو ان کے ہاں ایکسیپٹنس ہے، جو سب سے بڑی چیز ہے۔ مولانا کے ہاں بھی ایکسیپٹنس ہے کہ کوئی بھی آپ کا فرقہ ہے، کچھ بھی ہے، ٹھیک ہے بھائی، یہ دین ہے، آپ اس پہ عمل کر رہے ہیں، یہ بڑی پازیٹیو چیز ہے۔ آپ نے ابھی بات کی کہ آپ کے والد صاحب کی آپ کو سپورٹ رہی ماشاءاللہ ہر طرح سے، ابھی آپ کا ذریعہ معاش کیا ہے، آپ کیا کرتے ہیں؟ میں سن 2010-11 میں پاکستان سے نکلا، اور نکلنے کے بعد میں ملیشیا میں مقیم ہو گیا۔ ملیشیا کے اندر جو میرا وقت گزرا، اس دوران میرے والد صاحب کی بھی مجھے سپورٹ حاصل تھی، اور جو میرے تعلیمی اخراجات تھے وہ ہمارا جو ادارہ ہے وہ ادا کرتا تھا جب میں یونیورسٹی میں پڑھ رہا تھا۔ میں اپنے طور پہ ادارے میں خدمات بھی انجام دیتا تھا ایز اے ڈائریکٹر آف ریسرچ اینڈ ایجوکیشن کے، اس کے لیے کبھی میں نے ان 8 سالوں میں کوئی معاوضہ ادارے سے نہیں لیا۔ ٹھیک ہے، اس دوران جو میرا گزر بسر ہے وہ جس طرح میں نے عرض کیا والد صاحب کے تھرو ہوتا تھا، یا ایک خدمت جس پر مجھے غامدی صاحب نے مامور کیا، وہ حدیث کی تحقیق کی خدمت تھی، اس کے لیے ایک مشاعرہ مقرر کر دیا گیا جس سے میں ملیشیا میں اپنی زندگی گزارتا تھا۔ ٹھیک ہے، جس وقت امریکہ میں ہم نے منتقلی کا فیصلہ کیا تو امریکہ میں آنے کے لیے یہ ناگزیر شرط ہے کہ کوئی ادارہ آپ کو یہاں لانا چاہتا ہے۔ ہمارا یہاں پہ ادارہ رجسٹرڈ تھا، اور میں اپنے حلقے میں یا اپنی فکر کے اندر اپنی ایک حیثیت کو منوا چکا تھا، تو ان کی خواہش تھی کہ میں یہاں پر آؤں اور غامدی صاحب کے ساتھ منتقل ہوں، اور یہاں پر جو میرے دینی پروجیکٹس ہیں ان کو میں پایہ تکمیل تک پہنچاؤں۔ اس کے لیے امریکہ کا جو نظام ہے وہ اس قدر میرٹ پہ مبنی ہے کہ کوئی شخص یہاں پہ کوئی دینی ادارہ ہو یا غیر دینی ادارہ ایک پروسیس سے گزرے بغیر نہیں آ سکتا۔ وہ پروسیس یہ ہے کہ یہاں کے ادارے کو یہ بتانا پڑتا ہے کہ ہمیں ایک شخص کی ضرورت ہے، اس کے اندر یہ صلاحیتیں، یہ تعلیمی قابلیت، یہ خصوصیت ہونی چاہیے۔ اس کے بعد ایک پورا ڈپارٹمنٹ آف لیبر ہوتا ہے جو اس میں جمع کراتے ہیں۔ اس کے بعد وہ ڈپارٹمنٹ لازم کرتا ہے کہ یہ 2-3 مہینے تک پورے امریکہ میں اس کے اشتہارات جائیں گے، اور میرٹ پر آپ فیصلہ کریں گے، آپ کو جو کینڈیڈیٹ ملتا ہے اس کو آپ شارٹ لسٹ کریں گے۔ اس شارٹ لسٹ کیے ہوئے شخص کی جو تنخواہ ہے وہ بھی ڈپارٹمنٹ طے کرتا ہے، یعنی وہ یہ کہتا ہے کہ آپ اس کو اس سے کم تنخواہ نہیں دے سکتے، اس لیے کہ یہ اس کی تعلیمی قابلیت ہے۔ ہاں، آپ قابلیت ایک مانگ رہے ہیں نا، اس میں ڈگریاں لیتے ہیں، وہ ڈگریوں کی ویریفیکیشن ہوتی ہے، پورا پروسیس ہے، یہ پورا پروسیس 1.5 سے 2 سال پہ مبنی ہوتا ہے۔ اس کے بعد جا کر آپ کو امریکہ میں اگر آپ کسی ادارے میں کام کرنا چاہتے ہیں اور وہ پیڈ جاب ہو تو پھر آپ کو وہ ویزا ملتا ہے جس کی بنیاد پہ آپ یہاں آ سکتے ہیں، یا پرمنٹ رہائش ملتی ہے، گرین کارڈ جس کو کہتے ہیں۔ تو میں اس پورے پروسیس سے گزرا، اور گزرنے کے بعد اس وقت جو میرے اخراجات ہیں اس کو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ وہ سیلری بیسڈ ہیں۔ ٹھیک ہے، اور یہاں کا جو ادارہ ہے اس کو ایک انڈیپینڈنٹ بورڈ چلاتا ہے، ٹھیک ہے، وہ امریکہ کی جو بڑی کمپنیز ہیں جس طرح امیزون ہے، گوگل ہے، اس میں کام کرنے والے پاکستانی ہیں جو والنٹیرلی اس ادارے کو چلاتے ہیں، ٹھیک ہے، اور وہ لوگ اپنے طور پر پورا ایک نظم بنایا ہوا ہے، بائی لاز ہیں، نظام ہے، اس میں ہمارا سرے سے کوئی لینا دینا ہی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، تو وہ اوپن اصول کے اوپر جس طریقے سے دنیا میں کام ہوتا ہے وہ اس طریقے سے ایک پروجیکٹ کے طور پہ میں اس وقت چونکہ یہاں پہ بہت ساری خدمات انجام دے رہا ہوں، میں ڈائریکٹر ہوں یہاں پر پروجیکٹس کا، پروگرامز کا، ہمارے یہاں پر کوئی اس وقت 35 کے قریب پروجیکٹس چل رہے ہیں، ماشاءاللہ، اور ایک ٹیم ہے، ان کو دیکھنا ہوتا ہے، خود میری اپنی علمی فکری سرگرمیاں ہیں، لکھنے پڑھنے کا کام ہے، تو انہوں نے مجھے معاشی فراغت دی ہوئی ہے، اور ان اصولوں پر دی ہوئی ہے جو اصول امریکہ کے قاعدے اور عرف کے مطابق ہیں، اور ادارے کے جو مالیات ہوتے ہیں وہ سب کے سب یہاں پر آپ امریکہ ایسا ملک ہے کہ جہاں پر اس طرح کی چیزوں میں اتنی سختی ہے کہ کوئی نان پروفٹ ہو وہ ایسا نہیں کر سکتا کہ یہاں پر کوئی شخص آ کر، اس طرح پاکستان میں ہوتا ہے نا کہ مولوی صاحب کو لینڈ کروزر دے کے چلا گیا اور آپ کی جیب میں، اس کا تصور بھی نہیں ہے، ہر چیز تصور ہے، پھر آپ کو فائل کرنا پڑتا ہے، ہر چیز آپ کے اخراجات ایک سال آپ کو فائل، گورنمنٹ اس کو، اور خاص طور پہ مسلمان آرگنائزیشن ہو تو وہ اتنی فول پروف ہوتی ہے کہ اس میں کوئی رائے تنکے کا وہ نہیں کر سکتا۔ اور مالیات کا نظام ہمارے اداروں میں جب سے غامدی صاحب نے بنایا ہے یہ جمہوری طرز پہ چلتا ہے، یہ محتمم کے دستخط پہ نہیں چلتا۔ یعنی میں اس ادارے میں ایک پانی کی بوتل بھی خریدنے کا مجاز نہیں ہو سسٹم کے بغیر، یعنی بورڈ کے تھرو اپروول ہوگی، جو بھی اپروول ہے، ڈپارٹمنٹ بنے ہوئے ہیں، اکاؤنٹس کے ڈپارٹمنٹ ہیں، جو کوئی ڈونیشن دینا چاہتا ہے وہ ڈونیشن ان کو دیتا ہے، وہ اس کے نتیجے میں اس کو ٹیکس ایگزمپشن ملتی ہے، وہ ایک پروسیس سے ایک طریقہ کار ہوتا ہے۔ تو چونکہ دنیا کے لیے مذہبی لوگوں کا بالعموم یہ طریقہ ان کے لیے عدم واقفیت کا ہوتا ہے، تو وہ عام طور پہ کسی نوجوان کو خوشحال دیکھیں
تو وہ عام طور پہ تصور کرتے ہیں کہ دین کے نام پر یہ ہو رہا ہے اور وہ سب کچھ ہو رہا ہے. دنیا کے اندر اختصاص کی فیلڈز ہوتی ہیں, اس کو ہمیں فخر سے بیان کرنا چاہیے, آگے بڑھ کے بیان کرنا چاہیے. بھئی آپ ایک اچھے ڈاکٹر بننا چاہتے ہیں, سوسائٹی کی خدمت, اچھے سائنسدان بننا چاہتے ہیں. پہلے زمانے میں کیا ہوتا تھا, ریاستیں ذمہ داری لیتی تھی, کریٹو لوگ ہوتے ہیں. اب اگر میں مثال کے طور پہ باہر نکل کے 5 گھنٹے اوبر چلاؤں, 4 گھنٹے کسی اسٹور میں کروں, تو یہ اختصاص کی تعلیم کے کام کیسے کریں گے؟ تو سوسائٹی آگے بڑھتی ہے. ہونا کیا چاہیے کہ سوسائٹی کا وہ سارا کا سارا کام شفاف ہو, ہاں سسٹمیٹک ہو, تو پھر سسٹمیٹک ہو, شفاف ہو. اس پہ اگر کسی کو کوئی سوال پیدا ہوتا ہے تو وہ سوال لے کر آئے. ہمارے معاشروں کے اندر جو سب سے بڑی چیز ہے اس وقت مسلمانوں کی زبان, وہ ہے بدگمانی. آپ کو کوئی سوال پیدا ہوتا ہے کسی بھی ادارے کے بارے میں, میں تو علماء کے بارے میں بھی یہ کہتا ہوں. مجھے یاد ہے ایک دفعہ گاندھی صاحب کے پاس ایک بڑے بیوروکریٹ آئے پاکستان سے, تو انہوں نے کوئی بات کرتے ہوئے کہا, انہوں نے ایک دم سے کوئی جملہ کہا, انہوں نے کہا یہ مولوی جی جو ہمارے چندے پہ پل رہے ہوتے ہیں. تو ہم سب کو غصہ آ گیا, عام طور پہ نہیں آتا. انہوں نے کہا آپ نے کیا بات کی, یعنی وہ چندے پہ پل رہے ہوتے ہیں تو آپ کس پہ پل رہے ہیں؟ اس ٹیکس کے پیسے پہ جبرن میری جیب سے لے لیا جاتا ہے, تو اس پہ تو شرم نہیں آتی. تو بھائی چندہ دینا, ڈونیٹ کرنا, یہ سوسائٹی کے لیے فخر کی بات ہوتی ہے. وہ چندے کا استعمال غلط ہو, اس کی بنیاد پہ غلط فکر بنے, اس کی بنیاد پہ غبن کرے, اس پہ اعتراض ہونا چاہیے. اعتراض ہونا چاہیے, بالکل. آپ کی سوسائٹی کی یہ روح اور زندگی ہے کہ سوسائٹی کنٹریبیوٹ کرے ان معاملات کے لیے, جس طرح آپ کے جسمانی امراض کے لیے آپ کو ڈاکٹروں کی ضرورت ہوتی ہے نا, تو آپ شوکت خانم کو پیسے دیتے ہیں, کبھی سوال پیدا نہیں ہوتا. آپ طارق جمیل صاحب کی فاؤنڈیشن کو پیسے دیں گے, کبھی سوال پیدا نہیں ہوگا. اسی طرح کی ضرورت مذہبی علماء کی ہے. اور علماء کے بارے میں میرا یہ کہنا ہے کہ سوسائٹی میں جس وقت آپ دین پریزنٹ کرتے ہیں, اگر آپ سوسائٹی کے بہترین دماغوں کو معاشی فراغت دے کے اس طرف نہیں لے کر آئیں گے, تو جو لاٹ آپ کے پاس آئے گی وہ پھر دین کا مذاق بن کے سوسائٹی میں کھڑی ہو جائے گی. ورنہ آپ دیکھیے جدید دنیا کے جو پڑھے لکھے, کیا ہم لوگوں کے لیے, یا ویسے جو عام طور پہ دنیا کے جدید یا پڑھے لکھے ذہن ہوتے ہیں, ذہین لوگ ہوتے ہیں, ان کے لیے معاش کوئی مسئلہ نہیں ہوتی اگر باہر نکال کے کمانا چاہیں. 10,000 امکانات پیدا ہو جاتے ہیں. بالکل. لیکن اگر آپ متوجہ کرنا چاہیں, تو میری یہ کوشش ہے اس ادارے میں, جب سے میں آیا ہوں میں نے اس شعوری کوشش کے تحت یہ انتظام کیا ہے کہ جتنے جدید پڑھے لکھے اور پس منظر کے لحاظ سے علمی رسوخ رکھنے والے مذہبی لوگ ہیں, ان کو سوسائٹی میں وہ بہترین مقام ملے جو کسی بھی شعبے کے ایک شخص کو ملتا ہے. وہ معاشی طور پہ خود کفیل ہوں, وہ اچھی گاڑیوں میں جائیں, ان کے بچے اچھے اسکولوں میں پڑھیں, ان کے پاس ہیلتھ انشورنسز ہوں, ان کی دنیا میں نئی کمیونٹی کے ساتھ تعارف ہو, وہ انٹرنیشنل ٹریول کریں, وہ اچھے ہوٹلوں میں رہیں, باوقار انداز میں دنیا میں. آپ اس کو جب سسٹم میں لے کر آئیں تو لوگ کہتے ہیں کہ ارے بھائی یہ تو بڑی عیاشی کی زندگی گزار رہے ہیں اور شاہانہ ہو رہے ہیں, اور سسٹم سے نکالیں تو کہتے ہیں تو لوٹ کے کھائیں گے. تو پھر کہاں جائیں؟ بالکل, یہ بات میں اکثر کرتا رہتا ہوں اس میں کہ علماء کے بارے میں یہ جو باتیں ہوتی ہیں, ٹھیک ہے, جو آپ کے اختلاف ہے, جو سسٹم کا اختلاف ہے کہ چندے آتے ہیں تو وہ جاتے کہاں ہیں, پوچھنے والا کون ہوتا ہے, وہ اختلاف بالکل برقرار ہے, لیکن اس کے بغیر سسٹم نہیں چل سکتا. اب جس طرح مولانا طارق جمیل صاحب کی آپ نے بات کی, ان کی فاؤنڈیشن بھی ہے ابھی, تو پراپر ایک سسٹم ہے, لوگ دے رہے ہیں, ڈونیٹ کریں, تو ایک ماشاءاللہ بہت اچھا کام بھی ہو رہا ہے. جو آپ کی رشتہ داری ہوئی گاندھی صاحب سے, وہ کس طریقے سے ہوئی؟ آپ کی خواہش تھی یا ان کی خواہش تھی؟ لو میرج تھی یا ارینج میرج تھی؟ جی, میں جس وقت ملیشیا منتقل ہوا تو غامدی صاحب کے گھر کے پاس ہی میری رہائش گاہ تھی, میرا دن ان کے ساتھ گزرتا تھا, ان کی خدمت ہم کرتے تھے. ان کی بیٹی ملیشیا میں نہیں رہتی تھی اس وقت, ٹھیک ہے, وہ پاکستان میں گورنمنٹ کالج میں تعلیم حاصل کر رہی تھی. ہم صاحب کو جب وہاں سے نکلنا پڑا, سب بچے نکلے تو نکل کے آ گئے, لیکن کچھ عرصے بعد جن کی تعلیم مکمل کرنی تھی, ماسٹرز ان کو کرنا تھا, تو وہاں وہ واپس جا چکی تھی میرے ملیشیا آنے سے پہلے. نکاح سے پہلے میری ان سے کبھی ملاقات ہی نہیں ہوئی. ٹھیک ہے, میں نے پہلی دفعہ جس وقت میں نکاح کے لیے پاکستان گیا ہوں اس وقت ان سے بالمشافہ ملاقات ہوئی ہے. تو یہ معاملہ کیسے ہوا؟ یہ بہت ہی فطری انداز میں ہوا. اس کو غامدی صاحب نے بھی بعض انٹرویوز میں بیان کیا, مجھ سے بھی پوچھا گیا ہے. میں جس وقت وہاں پر گیا اور وہاں پہ غامدی صاحب کے ساتھ رہنے لگا, تو خود ان کی صاحبزادی, وہ شعبہ فلسفہ کے اندر اپنی ایک اختصاصی ڈگری کری تھی, سب کو سائیکالوجسٹ ہیں, امریکہ میں پریکٹس کرتی ہیں, اور غامدی صاحب کے بچوں میں باقی بچے بھی بڑے ذہین ہیں, لیکن ان کے اندر وہ علمی پس منظر کی چیز آئی ہے, پڑھنے لکھنے کا ان کا جذبہ تھا. وہ میری جو یہ زندگی کی روداد ہے, جن مصائب سے, جن مسائل سے میں گزرا, اس سے انسپائر ہوئی بقول ان کے. اگرچہ میرے نزدیک کوئی انسپریشن کا اس میں کوئی ایسا پہلو نہیں ہے, اس سے وہ انسپائر ہوئی. اور چونکہ ایک تعارف ہو چکا تھا, میں سوسائٹی میں ان کے والد صاحب کے ساتھ نظر آنے لگ گیا تھا یا ان کے گھر پہ خدمت کے لیے آتا تھا, تو اس سے ایک تعارف بھی ہوا. تو انہوں نے اس خواہش کا اظہار کیا کہ مجھے اس شخص میں دلچسپی محسوس ہوتی ہے. اور پھر اس کے بعد غامدی صاحب نے مجھ سے بھی بات کی, ان کی بیٹی کی بات کرنے کے بعد میں نے اپنے والدین سے بات کی, تو پھر والدین اور خاندان کے مابین باقاعدہ اس طرح ایک ارینج میرج ہوتی ہے, اس طریقے سے یہ رشتہ پائے تک مل تک. لیکن یہ بڑی خوبصورت اور بڑی پازیٹیو بات ہے کہ آپ اس کو بتا رہے ہیں پبلک کو,
کہ جی اس طرح ہماری سوسائٹی میں تو اگر کوئی لڑکی، جس طرح پاکستان کا جو ماحول ہے، ایک خواہش کا اظہار کر دو، اس کو ایک بڑا امبیرسنگ اور بڑا ایک نیگیٹو وے میں سمجھا جاتا ہے. تو میں خود اس چیز کا بڑا ایک ایڈوکیٹ ہوں ان چیزوں کا، کہ میں کہتا ہوں کہ یہ اختیار ہے، دین نے اختیار دیا ہے، مذہب نے اختیار دیا، تو اس طرح پابندیاں نہیں ہونی چاہیے. اور آپ کے اس طریقے سے پبلکلی بتانا، یہ بہت سے لوگوں کے لیے میسج ہوگا. ہاں جی بالکل، بہت سے لوگوں کو اس سے پازیٹیو میسج ملے گا کہ اگر کوئی اظہار کر دے تو بھائی کوئی قیامت نہیں آ جاتی. نکاح ہے، خوبصورت رشتہ ہے، اور ہمارے پاس تو یہ نکاح کے پیغام کے صحابہ کرام کی زندگی سے مثالیں موجود ہیں. بالکل ایسے ہی ہمارا خواتین نے پیغام بھیجا نکاح کا. یہ ہمارے یہاں میڈ ان انڈیا پاکستان بعض رسومات اور بدعات ہیں، ان کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے. اور ہمارا عرف اور سماج ایسا بن چکا ہے کہ وہ چیزیں جو تہذیبی معاملات ہوتے ہیں نا، اس کو آپ تہذیب کی سطح پہ حساسیت پیدا بھی کریں، وہ مسئلہ نہیں رہتا. جب آپ اس کو دین سے نتھی کرتے ہیں نا تو بہت پرابلم پیدا ہونی شروع ہوئی، کیونکہ دین کو تو ہر حال میں ریلیونٹ رہنا ہے. پریکٹیکل لائف بدلتی رہے گی. آپ دلی کی اشرافی کی معاشرت لے کر آئیں اور اس کے اندر کہیں کہ جی وہ تو خواتین پالکی میں بیٹھ کے سفر کرتی تھی اور وہاں پر بھی 2 اینٹیں رکھ دی جاتی تاکہ وزن محسوس نہ ہو، تو یہ دلی کی اشرافیہ کی عادت تو ہو سکتی ہے لیکن اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں. تو ان 2 چیزوں کو اگر آپ الگ کر لیں تو یہ بڑا ایک خوبصورت، دیکھیں دنیا کے اندر عرف تمدن، خود روایات بڑی پرکشش چیز ہوتی ہیں، سوسائٹی کو باندھ کے رکھتی ہیں. لیکن اگر آپ روایات کو ضروریات کے لحاظ سے موڈیفائی نہ کریں تو وہ مذاق بن کے رہ جاتی ہیں. تو ہمارے یہاں اس کو انکریج کرنا چاہیے بچوں کو، بچیوں کو. آپ نے ایک شعور کی زندگی گزارنی ہے، ساتھ رہنا ہے. اور میں تو اس کو بھی بہت پروموٹ کرتا ہوں کہ آپ ساتھ نہیں رہ سکتے تو یہ بھی کوئی ٹیبو نہیں ہے، آپ اس کا بھی اعلان کریں اور آگے آ کے بتائیں کہ اب ہمارا نباہ نہیں ہو رہا. جو ہمارے طلاق کو ایک طرح کا گلٹ بنا دی گئی ہے، 2 انسان تھے، انہوں نے ساتھ رہنے کا فیصلہ کیا، نہیں نباہ ہو سکا، مزاج کی موافقت نہیں ہے، لائے عمل تدبیر کا اختلاف ہے، 10,000 مسائل ہو سکتے ہیں. ایک نئی زندگی شروع پوری زندگی ڈپریشن، اور پھر بچوں میں ڈپریشن، مزری بن کے رہ جاتے ہیں، نسل خراب ہوتی ہے، مزری بن کے رہ جاتے ہیں لوگ. میں یہاں پر چونکہ پبلک انٹریکشن بہت رہتا ہے، مہینوں میں 20 لوگوں سے کپل سے بات چیت ہوتی ہے، مسائل لے کے آتے ہیں، مزریز بن جاتی ہیں خاندانوں میں. تو یہ چیزیں زمانے کے بدلنے سے انشاءاللہ کچھ چیزیں ہوتی ہیں. دیکھیں وہ کسی نے کہا تھا کہ زمانہ بڑا صراف ہے، وہ کھوٹے کو تو قبول کرتے نہیں، کھرے کو بڑی مشکل سے کرتا ہے. تو یہ جو زمانے کی حرکیات ہے نا، یہ نگل کے پھینک دیتی ہیں. خود آپ علماء کیا دیکھیں نا، یعنی وہ جو مود آپ کو نظر آتا تھا موسیقی کے بارے میں، تصویر کے بارے میں، اس کے بارے میں، اس کے بارے میں، وہ ایسے لگتا ہے کہ جیسے ہوا میں رفو ہو گیا. یعنی پہلے جو ہے وہ ہم چونکہ رہے اس معاشرت میں، الاسلام اخبار نکلتا تھا، تو وہ جو تصویر آتی تھی نا، پہلے تو اس میں مرد کی تصویر آتی تھی. اچھا اس میں پہلے چہرہ بلر ہوا، آپ کو یاد ہوگا مجھے سب چیزیں، اور اس کے بعد وہ ہاتھ اور اعضاء رہتے تھے. پھر اس کے بعد تھوڑا بلر کم ہونا شروع ہوا، پھر کرتے کرتے وہ بلر چلا گیا. وہ جب بلر چلا گیا اس کے بعد کچھ ویڈیو کیمرے کے اوپر گفتگو شروع ہوئی کہ بھائی یہ تو سائے کی مثل ہے، جس طریقے سے سایہ ہوتا ہے اس طرح. تو قبول آپ کو کرنا پڑتا ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ ہمیں ٹائم پہ قبول کر لیں، ٹائم پہ قبول کریں اور استدلال پہ قبول کریں. ورنہ پتہ کیا ہوتا ہے، ورنہ آپ کی جو قبولیت ہے وہ جو آپ کے اصولی مقدمات ہیں ان کو مذاق اور ہنس کا باعث بنا لیتی ہیں. مطلب کیا کہتے ہیں آج، دیکھیں ہم لوگ کیا کہتے ہیں، یار مولویوں کو کیا ہے، آج حرام ہے کل حلال ہو جائے گی. ان کے آج ہر بندہ آلموسٹ یہ بات کرتا ہے کہ جو علماء ٹی وی چینلز کو ٹی وی کو حرام قرار دیتے تھے، آج سب کے اپنے یوٹیوب چینل. لیکن کیا ہم میں سے کسی نے آج تک، میں جس وقت جامعۃ الرشید میں تھا، ایک زمان مجھے یاد ہے ایک صاحب آئے اور وہ نئی میں پیسہ کرنا شروع ہوا، یار ٹی وی پہ آنا چاہیے، یہ ہے وہ ہے، تو وہ ساری بحثیں ہوتی تھیں. تو جب یہ آنا شروع ہو گئے تو وہ صاحب آئے اور انہوں نے آ کر کہا کہ میں نے اسی جگہ سے فتویٰ لے کر اپنی بیوی کو محض اس لیے طلاق دی تھی کہ وہ ٹی وی دیکھتی تھی، اور آج آپ اتنے مزے کے ساتھ ٹی وی پہ آگے بیٹھ گئے میری زندگی خراب کر کے. تو سوسائٹی اس کو پتہ ہے کیسے پرسیو کرتی ہے، وہ آپ کی پریکٹیکل مجبوری تھی، آپ ٹی وی پہ آ گئے، اب آپ 10,000 کہانیاں اس میں گھڑیں کہ بھئی یہ تو دین کی دعوت کا تقاضا ہے، استرار کا ہے، یہ تو سائے کی مثل ہوتا ہے اور مباشر ایسے ہوتا ہے اور ویسے، سارا کچھ کر دیں آپ. اور لوگ یہ کہیں گے کہ اچھا ان کے یہاں کوئی، اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے جو باقی مقدمات ہیں نا وہ بھی اسی طرح ضرورت سے پیدا ہوتے ہیں، وہ بھی تبدیل ہو جائیں گے. وہ سب پھر نا آپ کا وہ ریت کا پہاڑ ثابت ہوتا ہے کسی ایک وجہ سے. ایک اور موضوع کی طرف آتا ہوں. آپ غامدی صاحب کے بہت قریب ہیں، ان کی فکر سے بڑی عقیدت رکھتے ہیں اور یہ ساری چیزیں ہیں. غامدی صاحب کی داڑھی نہیں ہے لیکن آپ کی داڑھی ہے، آپ سر پہ ٹوپی رکھتے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیے غامدی صاحب کے بارے میں ایک تو یہ غلط فہمی رفع کر لیں کہ ان کی داڑھی نہیں ہے. بہت سارے لوگ ہوتے ہیں، ہم بھی جب ابتدا میں بہت ہی کرٹیکلی چیزوں کو دیکھتے تھے تو یہ تصور پیدا ہوتا تھا کہ یار یہ دین کے ٹھیک ہے، اتنے بڑے عالم ہیں، اتنے اعلیٰ فکری علمی سطح پہ کام کیا ہے، کیا فرق پڑتا ہے، ایک تھوڑی سی چیز ہے، چلیں آپ اس کو دین کا لازم حصہ نہ سمجھیں، ہماری معاشرت کا حصہ ہے، عرف کا حصہ ہے.
لیکن آپ کو بھی مل کے اندازہ ہوگا، جو لوگ غامدی صاحب کو جانتے ہیں، دنیا میں مختلف کیٹیگریز ہوتی ہیں لوگوں کی، جن لوگوں کو داڑھی اس طریقے سے نکلتی نہیں. جی بالکل ہوتا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا. دیکھیں تو آپ جب ان سے ملاقات کریں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اس طرح کا جسم دیا ہوا جس میں اس طریقے سے پورے منہ پہ داڑھی نہیں آتی. جتنی داڑھی آتی ہے اس کو وہ تراش خراش کر کے اس خوبصورتی سے رکھتے ہیں جو مرد کا تقاضا ہے. ٹھیک ہے. تو اس وجہ سے ان سے یہ تقاضا کرنا، بلکہ ہم نے تو شروع میں، مجھے یاد ہے جب 2008-9 میں کبھی بات ہوئی تو ایک جگہ مذاق کر کے کہا، انہوں نے کہا بھائی اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے دی ہوتی نا تو ان سارے علماء میں سب سے لمبی میری ہوتی. اچھا. مجھے کوئی اس سے، اگرچہ ہم اس کو دین کا حصہ نہیں سمجھتے، ٹھیک ہے، یعنی دین نے داڑھی رکھنا کو لازم نہیں کیا. وجوب کی جو بحث ہے جس استدلال پہ مبنی ہے ہم اس کو درست نہیں سمجھتے، وہ الگ بحث ہے علم کی، اس کو ہم کرتے رہتے ہیں اپنی جگہ پہ. تو اس کے بارے میں ان کا یہ نقطہ نظر ہے، کوئی دینی چیز نہیں ہے. مرد پہ اچھی لگتی ہے، داڑھی رکھنی چاہیے اور اتنی رکھنی چاہیے اتنی آپ کی شخصیت پہ جچے. ہر انسان کو اللہ نے ایک چہرہ دیا ہوتا ہے. آپ کا چہرہ چھوٹا ہو، آپ نے دیکھا ہوگا بعض لوگوں کی اتنی بہنگم داڑھی ہوتی ہے کہ ڈر لگ رہا ہوتا ہے ان کو دیکھ کے. تو داڑھی ضرور رکھیں لیکن ایسی رکھیں کہ وہ خوبصورت لگے، خوشنما رہے. تو اس لحاظ سے غامدی صاحب کو جتنی اللہ نے دی ہوئی ہے اس خوبصورتی کے لحاظ سے انہوں نے داڑھی کو تراش خراش بھی کرتے ہیں، رکھتے بھی ہیں. میرا جہاں تک معاملہ ہے، میں بچپن سے اپنے ایک تہذیبی پس منظر میں کھڑا ہوں، اور میرے ہاں جو جامہ زیبی ہے، لباس ہے، ٹوپی ہے، یہ عادت کا تقاضا ہے، یہ کوئی دین کا تقاضا میں اس کو نہیں سمجھتا. اگر سر پہ ٹوپی بھی اور یہ سب، کیونکہ آپ ایک ماحول میں رہے، دیکھا، میں ایک ماحول میں رہا اور اب مجھے بالکل ایسا لگتا ہے کہ سر پہ ٹوپی نہیں ہے تو جیسے میں بے لباس ہوں. تو یہ ہمارے اس کلچر کے اندر سے ایک چیز پیدا ہوئی اور میں اس کلچر کو ترک نہیں کر سکا. بہت سارے لوگ ترک کر دیتے ہیں، میں اس کو ترک نہیں کر سکا، اور مجھے یہ خوبصورت بھی لگتا ہے اپنی مزاج کے لحاظ سے بھی اور جمالیاتی پہلو کے لحاظ سے بھی. تو میں اس کو اپناتا بھی ہوں، اور خود یہ ہمارا قومی لباس ہے، ہمارے آبا کی تاریخ ہے. میں نے پگڑی پہنی ہے، بلکہ میں اپنے طالب علمی میں تو میں نے کوئی 8-10 سال صرف پگڑی پہنی ہے، اور وہ بڑی سی پگڑی ہوتی تھی طالبان والی جو دباج کی بہت لمبی ہوتی ہے، وہ پگڑی میں پہنتا تھا. پھر میں نے ٹوپی پہننا شروع کی. تو میں اس کو سمجھتا ہوں کہ اس پہ کوئی شرم کی بات نہیں ہے. یہ ہماری تہذیب ہے، ہمارا کلچر ہے. ہمارا علماء سے اختلاف کہیں پیدا ہوتا ہے تو فکر کی سطح پہ پیدا ہوتا ہے. ہمیں ان کی حال حلیے سے، جامہ زیبی سے، اس سے کوئی نفرت نہیں ہے. اور میں اس کو، مجھے خود جب میں یہاں آیا، غامدی صاحب کے حلقے میں آیا، چونکہ یہاں پر زیادہ تر جدید ذہن کے ذرا لوگ تھے، تو ان کے اندر خود شروع میں ذرا اجنبیت سی محسوس ہوتی تھی، یار کوئی بھی نہیں اس طرح کا پہن رہا. تو کبھی کبھی لوگ بھی دعوت دیتے تھے، یار آپ نے جدید دنیا سے بات کرنی ہے تو یہ ہونا چاہیے. تو میں نے کہا اس کا مطلب یہ ہے کہ جدید دنیا سے میرے سر نے بات کرنی ہے جا کر، کہ میں اپنے سر کو ننگا کروں. بھائی جدید دنیا سے استدلال نے بات کرنی ہے، دلیل نے بات کرنی ہے. تو یہ اس ٹیبو کو بھی ختم کرنا چاہیے. یہ اور ہر جگہ پر خود علماء میں یہ دعوت دیتا ہوں کہ اگر وہاں بعض لوگ ان کی فکر سے متاثر بھی ہوں اور وہ ان کی سطح کی جامہ زیبی نہیں رکھتے، ان کو وہ اکوموڈیٹ کریں، کیونکہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. بھائی وہ آپ کے ماحول میں ہے، آپ کی جگہ پر آیا ہے، وہ اپنی خدمت کر رہا ہے. تو ہم اپنے اس تشخص کا تحفظ کرتے ہیں اور ہمیں اس پر فخر بھی ہے، ہمارے قومی لحاظ سے، ہمارے تہذیبی، اور خود مذہبیت اور صلحاء نے جس لباس کو اپنایا ہے، میں اس کو اپنانا اپنے داخلی شعور کے لحاظ سے بھی سعادت سمجھتا ہوں، اگرچہ میں اس کو دینی طور پہ لازم نہیں سمجھتا. حسن بھائی بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا، اور میں اپریشیٹ بھی کرنا چاہوں گا، اپنے آڈینس کو بتانا چاہوں گا کہ جب میرے آپ سے بات چیت ہوئی تو میں نے ان سے پوچھا کہ کچھ 1-2 سوال میرے ذہن میں ایسے ہیں میں پوچھ لوں. تو انہوں نے کہا جی ہمارے ہاں تو ہے یہ کہ جو سوال چاہیں پوچھیں، جس طرح خاص طور پہ ان کا وزریہ معاش کا پوچھا، شادی کا پوچھا. لاسٹ پہ میسج آپ کیا دینا چاہیں گے پبلک کو، خاص طور پہ نوجوان نسل کو اور ان لوگوں کو جو دین سے دور ہیں، دین کے قریب نہیں آ رہے، صرف اس وجہ سے نہیں آ رہے کہ یار ہم کدھر جائیں؟ ہوتا ہے، میں لوگوں میں بیٹھتا ہوں، وہ کہتے ہیں، میں اگر دین کی بات کروں کہتے ہیں بھائی کدھر جائیں آپ بتائیں، دیوبندی بنے، بریلوی بنے، شیعہ بنے، اہل حدیث بنے، کیا بنے؟ تو کیا میسج دیں گے آپ لوگوں کو؟ میں اپنے مسلمان نوجوانوں کو یہ پیغام دیتا ہوں کہ دنیا کو سمجھیں، دنیا کو جانیں. جس وقت تک آپ دنیا کو نہیں سمجھیں گے، دنیا کو نہیں جانیں گے، تو آپ قومی سطح پر، تہذیبی سطح پر اپنی پوزیشن بھی نہیں سمجھ سکتے. جب آپ یہ نہیں سمجھیں گے تو وہ لوگ جو آپ کو خواب دکھاتے ہیں، وہ خواب سراب کی مانند ہے جو آپ کے مستقبل کو تباہ و برباد کر رہے ہیں. آپ یہ مانیں کہ مسلمانوں کو اس دنیا میں 1000 سال تک غلبہ رہا، سیاسی غلبہ تھا، ہمارا سکہ ہر جگہ پہ جمتا تھا. اس کے بعد ہم تہذیبی طور پہ مغلوب ہو گئے ہیں. مغلوب قومیں اپنی تعمیر کا کام کیسے کرتی ہیں، وہ کیسے اپنے آپ کو علم اور اخلاق میں بلند کرتی ہیں، ان کی توجہات کا مرکز ان کا داخل ہوتا ہے، نہ کہ عالمی قوتوں کے ساتھ مخاصمت. اس سے ایک رویہ بنتا ہے. یہ مخاصمت کا رویہ ہے جو 150 سال کے انگریز کے تسلط کے بعد ہمارے یہاں قائم ہوا. اس کے مظاہر ہیں جو آپ کو آج قوم میں بد اخلاقی اور قانون شکنی کی صورت میں نظر آتے ہیں. اس کے مظاہر ہیں کہ آپ چڑھ دوڑنے کی نفسیات میں ہوتے ہیں،
موب لنچنگ کرتے ہیں، اختلافات کو گوارا نہیں کرتے، یہ سب اس نفسیات کے عملی مظاہر ہیں۔ تو اگر مسلمانوں نے دنیا کے اسٹیج پر قائم و دائم رہنا ہے تو حقیقی پوزیشن کو جانیں۔ جب آپ جان لیتے ہیں نا تو پھر آپ کا لائے عمل تبدیل ہو جاتا ہے۔ اور جو لوگ خواب دکھا رہے ہوتے ہیں، بالخصوص ہماری مذہبی قیادت جو خواب دکھاتی ہے کہ آپ بس چڑھ دوڑیں، اس کے بعد اللہ کی نصرت آئے گی، مدد آئے گی، تاریخ کو اٹھا کے دیکھ لیں، ہمارے تہذیبی انقطاع کے بعد جتنے خواب ہمیں دکھائے گئے، اس کا آغاز آپ شاملی کے جہاد سے کریں، سید احمد شہید کی تحریک سے کریں، بالاکوٹ کے شہداء سے کریں، مہدی سوڈانی سے کریں، وہاں امام شامل کی تحریک سے کریں، جس جگہ پر آپ جائیں آپ کو ہر جگہ پہ شکست نظر آئے گی، اس لیے کہ فطرت کے قوانین کے خلاف ہم کھڑے ہوئے ہیں۔ ہمیں پتہ ہے کہ دنیا میں ہماری پوزیشن کیا ہے، لیکن خواب دکھانے والے خواب بیچتے ہیں، اور جس قوم کو دنیا کا شعور نہ ہو وہ خواب کی خریداری میں اولین بن جاتی ہے۔ تو ایک چیز تو یہ ہے۔ دوسری چیز، آپ کا جو دین ہے یہ دین انسانوں کی فکری تعبیرات کا پابند نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو اس دین کے ساتھ ایک معجزہ کیا اور ختم نبوت کا مقصد کیا تھا کہ اللہ کا پیغام قیامت تک قائم و دائم رہے گا، وہ اب خدا کی کتاب ہے۔ تو لوگ جب مجھ سے سوال کرتے ہیں نا کہ اتنے مذاہب کے فرقے بن چکے ہیں اور اتنے اختلافات ہیں تو یہ تو ہم تو تنگ ہو جاتے ہیں، تو میں ان سے ایک سوال کرتا ہوں، کیا کبھی آپ نے زندگی میں 1.5-2 مہینے نکال کے اللہ کی کتاب کا مطالعہ کیا؟ میں آپ کو اپنے تجربے کی بنیاد پہ بتا رہا ہوں، دنیا میں مجھے جانے کا موقع ملتا ہے، ہزاروں لوگوں سے میں ملا ہوں، 99% لوگ جن سے میں نے سوال کیا سب کا جواب نفی میں تھا۔ اس لیے کہ ہم دین سیکھنے کس سے جاتے ہیں؟ اپنے مسجد کے امام کے فتووں سے، جبکہ اللہ نے دین کس چیز سے سکھایا ہے؟ خدا کی کتاب سے، خدا کے پیغمبر کی سنت سے۔ تو اس میں کسی کا ترجمہ اٹھا لیں، وہ فرقے کو آپ چھوڑ دیں، میں کہتا ہوں گمراہ لوگوں کا ترجمہ اٹھا لیں آپ، تب بھی قرآن مجید وہ کتاب ہے کہ جو آپ کو دین کے معاملے میں وہاں پر لا کر کھڑا کر دے گی کہ جہاں پر آپ کو یہ سوال پیدا نہیں ہوگا۔ تو وہ کتاب میزان ہے، فرقان ہے، مہیمن ہے، حکم ہے۔ قرآن مجید کہتا ہے یہ بھیجی میں نے اس لیے کہ تمہارے اختلافات کا فیصلہ کرے۔ تو اختلافات کا فیصلہ کروانے کے لیے ہم اس کے پاس تو جاتے نہیں ہیں، ایک عالم کی بات اٹھا کے دوسرے عالم کے پاس جاتے ہیں۔ تو دین کا شعوری مطالعہ کریں۔ ہماری اس موومنٹ، اس تحریک، اس علمی فکری ادارے میں یہ کوشش ہے کہ ہم اس امت کو دین کا شعوری مطالعہ کریں۔ غامدی صاحب کا مقلد محض نہ بنائیں، شعوری مطالعہ کرائیں، اور اس کے ہم نے نصابات بنائے ہیں 3-4 سطحوں پہ۔ آپ ابتدائی طور پہ دین کو جاننا چاہتے ہیں، یہ قرآن مجید ہے، یہ حدیث کا ذخیرہ ہے، اس کو پڑھیں۔ آپ عملی طور پہ پریکٹیکل مسلمان اچھے بن کے آپ اندر اتر کے تعبیرات کے اختلاف کو جاننا چاہتے ہیں، یہ 4 بڑی تعبیرات ہیں۔ ان 4 بڑی تعبیرات میں یہ اصل سررشتے کی حیثیت رکھتی ہے، اس میں اختلاف ہے۔ ان کی یہ نمائندہ کتابیں آئیں ہم آپ کو پڑھاتے ہیں، ہماری فکر کو بھی تقابل میں رکھ کے دیکھیں۔ تو یہ کام آپ کریں گے تو کبھی وہ چیز پیدا نہیں ہوگی۔ ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہم وہ سارا کام جو دنیا کے معاملے میں کرتے ہیں، بچہ ہو روبوٹک سکھائیں گے، ڈرائنگ سکھائیں گے، میوزک سکھائیں گے 10,000، لیکن دین کے لیے کیا کریں گے؟ دین کے لیے مسجد کے قاری صاحب کے پاس اس کو قرآن پڑھا دیا، اس کے بعد پوری زندگی خود بھی مولویوں کو گالی دیتے رہو اور کبھی دین تو اس طرح کا اور اس طرح کا۔ کبھی ہم نے معاشرے میں آگے بڑھ کے ان اچھے اداروں کو، اچھے اسکالرس کو تلاش کیا کہ میرے بچوں کی دینی تعلیم و تربیت کریں؟ یہ لوگ کرتے نہیں، ایفرٹ ہی نہیں کرتے۔ یہاں امریکہ میں ہم آئے تو ہم نے آ کر یہاں پر بڑی منادی کی کہ اگر آپ نے اپنی نسلوں کو دین پر قائم رکھنا ہے نا تو ایک کام کرو، دین بھی مت سکھاؤ، اردو زبان سکھا دو۔ اردو زبان سیکھ جائیں گے تو جو مذہب کے بڑے مسائل ہیں وہ ایک تہذیبی پس منظر میں بڑی شخصیات پیدا ہوئی، انہوں نے جواب دیا ہے، وہ اردو بولتے ہیں۔ وہ شبلی سے شروع کر لو، علامہ اقبال پہ جاؤ، وہ سر سید سے شروع کر لو، سید سلیمان ندوی پہ جاؤ، وہ مولانا مودودی شروع کر لو، مولانا وحید الدین خان پہ جاؤ، یہ سب لوگ اردو کے پس منظر میں پیدا ہوئے ہیں۔ شاہ ولی اللہ، ان سب کے ذریعے سے یہ علم سامنے آیا ہے۔ تو ان کو اگر تم نے رسائی حاصل کرنی ہے زبان سکھاؤ۔ تو لوگ یہی کہتے تھے بھائی ان ملکوں کے اندر کیسے سکھائیں؟ ان ملکوں کے اندر سارے وہ کام آپ کرتے ہیں جو ٹینجیبل فائدہ دیں آپ کو۔ آئی وی لیگ بچوں کو آپ نے یونیورسٹی میں لے آنا ہے، ٹیوشن ہزاروں لاکھوں روپے خرچ، اردو نہیں پڑھائیں گے آپ، دین نہیں پڑھائیں گے آپ۔ تو یہ ہماری بدقسمتی ہے۔ تو پیغام صرف یہ ہے جو لوگ سننے والے ہیں کہ اپنی زندگی کا دین ایک بہت بڑے سوال کا جواب دیتا ہے، اور وہ بڑے سوال کا جواب میں مولویوں کو گالیاں دے بھی دوں تب بھی میرا جواب مجھے نہیں ملتا، وہ میری ضرورت ہے حاصل کرنا کہ میں کنویئر بیلٹ کے اوپر گرتا چلا جا رہا ہوں اور موت دہانے پہ کھڑی ہے۔ تو میں دنیا سے جاؤں گا اور میرا اگر کوئی خالق ہے جو میری عقل کہتی ہے کہ ہونا چاہیے، تو اس خالق کی منشا کو جانوں، اس کی خواہشات کو دریافت کروں، اس کی ہدایات کی یافت ہو۔ تو اس کے لیے میری ضرورت ہے کہ میں دین کی طرف جاؤں۔ مولویوں نے اگر دین خراب کیا ہے تو اس سے مجھے جواز نہیں مل جاتا کہ میں دین سے دور ہو جاؤں۔ تو ابھی بھی ایسی آوازیں ہیں، اور سب سے بڑھ کے اللہ کی کتاب ہے۔ ایک دفعہ زندگی میں
اگر آپ نے وہ کتاب نہیں پڑھی تو یاد رکھیں کہ خدا کے سامنے کوئی عذر نہیں ہے پیش کرنے کا کہ دین کی تعلیم ہمیں مل ہی نہیں سکی. بہت بہت شکریہ سر. تھینک یو ویری مچ. بہت شکریہ.